اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندے زمین پر ہماری بتائی ہوئی باتوں سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا ان کی زندگیوں کو ہم اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ہم ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے، حالات سے اللہ اس کو بھر دیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو بات سمجھے گا اور پابند بنے گا ان کے لیے خوشگوار زندگی ہم طے کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ ان کے لیے اچھی زندگی بنانے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. تو اب انسان کو جب کلمہ نہیں پتا تو کلمے والی زندگی کا کہاں پتہ ہوگا، اور جب اس کی غفلت کے ساتھ زندگی گزرے گی تو جن حالات کا وہ شکار ہوگا ان حالات کو کوئی جان بھی نہیں سکتا اور کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں کہ رب والی زندگی، تو یہ انسان کو اللہ نے چونکہ جاہل پیدا کیا ہے تو اسے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. انسانوں کے علاوہ کسی کو اللہ کی اطاعت والی زندگی نہیں سکھانی پڑتی، اللہ کی معرفت والی زندگی نہیں سکھانی پڑتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق ہماری عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو. دوسرا، ہم سب کے ساتھ ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے پوری کی جائے گی. اور وہ ضروریات زندگی جیسے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے ایسے دنیا کی ساری مخلوق کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے انہیں ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے طریقے ان کو سمجھا کر پیدا کیا ہے. خلقہم ثم ہداہم، انہیں پیدا بھی کیا اور سمجھایا بھی ہے. بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی ضرورت ہے کہ اس بچے پر جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا. تو اس کے صاف کرنے کا نظام اللہ نے بنایا کہ جانور کو اللہ نے پیدا کیا تو جانور کی ماں کو اللہ نے سمجھایا کہ اس کی گندگی کو صاف کر، تو جانور خود اپنے بچے کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے. ہمارے بچوں کی گندگی اس کی ماں صاف نہیں کر سکتی، پرائے لوگ صاف کریں گے. ہماری مائیں تو کمزور ہوتی ہے، بستر پر پڑی رہتی ہے، کہ اس کی کمزوری ہے، اس کی مجبوری ہے. اس کے بعد ابھی تو بچہ تھوڑا سا ہے، اس کو ماں کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ہونف میں لینا پڑتا ہے. تو ساری کے ساری دنیا میں جانور جتنے بھی ہیں جن کو اس چیز کا تقاضا ہے فوراً اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچے کو اپنے ماں کے دودھ پینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارے جتنے بھی دودھ پینے والے جانور ہیں، ان دودھ پینے والے جانوروں کو، ان بچوں کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ تمہاری ماں کے تھن کہاں ہیں. بھینس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کے ماں کے تھنوں کو وہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے. اگر پانچ بھینسوں نے بچے دیے ہیں تو پانچوں بھینسوں کے بچوں کو پتا ہے کہ ہماری ماں کون سی ہے، اور ماں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا بچہ کون سا ہے، اور ہمیں ماں کے تھن سے دودھ پینا ہے. یہ اس کو پیدا ہونے کے بعد 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی ضرورت ہے. اللہ نے وہ ضرورت اس بچے کو سمجھا دی. ہم انسان کے بچے کو دیکھیں کہ کیا انسان کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون سی ہے؟ اگر ہاسپٹل میں بچے بدل جائیں تو ماں پہچان لے گی کہ میرا بچہ کون سا ہے؟ کیا بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میری ماں کون سی ہے؟ کہ نہ تو ماں بچوں کو پہچان سکتی ہے، نہ تو بچے ماں کو پہچان سکتے ہیں، کہ اللہ نے ان کو ان چیز سے جاہل رکھا ہے. لیکن سارے جانور پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کون سے ہیں. ایک مرغی کے 20 انڈے تھے، اس نے 20 انڈوں پر محنت کی، اللہ نے 20 بچے دے دیے. دوسری مرغی کے 20 بچے تھے، تیسری مرغی کے 20 بچے ہیں، لیکن یہ سارے بچے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ہر بچے کو پتا ہے کہ ہماری امی کون سی ہے، اور ہر مرغی کو پتا ہے کہ میرے 20 بچے کون سے ہیں. جب چیل کی جھپٹ لگتی ہے تو مرغی ایک خاص قسم کی آواز لگاتی ہے. وہ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری امی نے خوف کی آواز لگائی ہے، خطرے کی آواز لگائی ہے. تو سارے کے سارے بچے جھپٹ کر اس ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں جس ماں نے آواز لگائی ہے. باقی بچے کھیلتے رہتے ہیں. کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ بات یہ ہے کہ اس مرغی کے بچوں کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ خطرے کی آواز ہے. کیا ہمارے بچے خطرے کی آواز سمجھتے ہیں؟ ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے آواز کو سمجھاتے کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق کو یہ سب چیزیں سکھا کر پیدا کیا ہے.
مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، اس کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ ہمارے بچے کو تیرنا سیکھنا پڑے گا۔ یہ پرندوں کے بچے پیدا ہونے کے بعد تھوڑی ہی عرصے میں اڑنے لگتے ہیں، تو ان بچوں کو کس نے اڑنا سکھایا؟ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ان کو سکھایا پیدا کیا ہے۔ ہمارے سارے بچوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑے گی۔ بھینس کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پیر پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہم انسانوں کے بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں کے بچے بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو دوڑ کیسے پائیں گے؟ کہ یہ فرق ہے ہم انسانوں میں اور جانوروں میں۔ اس کے بعد ہر جانور کے بچے کو اپنی بولی پتہ ہے۔ بکری کو کیا بولنا، وہ اپنی بولی بولتا ہے۔ شیر کو کون سی بولی بولنا، وہ شیر اپنی بولی بولتا ہے۔ مرغی اپنی بولی بولتی ہے۔ ہاں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کون سی زبان بولنی ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کون سی زبان بولنی ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر انگریزی والوں میں چھوڑ دو تو بچہ انگریزی بولے گا، گھانچی نہیں بولے گا۔ عربی والوں میں ان کو چھوڑ دو تو عربی بولے گا، گھانچی نہیں بولے گا۔ اردو والوں میں چھوڑ دو وہ اردو زبان بولے گا، گھانچی نہیں بولے گا۔ اور اگر ان کے بچوں کو گھانچی میں چھوڑ دو تو وہ ہماری زبان بولے گا، وہ ان کی نہیں بولے گا۔ کہ اس بچے کو جو ماحول ملے گا وہ چیز وہ کرتا ہے۔ کہ اس کو بولی سکھانی پڑتی ہے، اور اس میں بھی ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے کہ ہمیں بولنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے انہیں یہ کوئی چیز سیکھنی نہیں پڑتی۔ آپ نے کبھی سنا کہ بکری نے اپنے بچے کو سمجھایا ہو کہ تجھے گھاس کھانی ہے؟ بھینس نے اپنے بچے کو سکھایا ہو کہ تجھے گوشت نہیں کھانا، گھاس کھانا ہے؟ شیر کے بچے نے اپنے بچوں کو سکھایا ہو کہ تجھے گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانی ہے؟ کہ تمام بچے معلم پیدا ہوتے ہیں کہ سب سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں۔ شیر کے بچے کو پتا ہے کہ مجھے گوشت کھانا ہے، بکری کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمیں گھاس کھانی ہے، اور پرندوں کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمیں دانے چگنے ہیں، اور وہی دانے کنکر میں ہیں تو کنکر نہیں چگنا، دانا ہی چگنا ہے۔ یہ سب چیزیں پتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے بچوں کو کیا کھانا کیا نہیں کھانا سکھانا پڑتا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے جاہل پیدا کیا، تو ہمارے بچے کو آپ دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز جائے گی کہ منہ میں ڈال دے گا، تو ماں کو نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی غلط بات منہ میں نہ ڈال دے، غلط چیز منہ میں نہ ڈال دے۔ سلیٹ پین ہاتھ میں لی تو وہ منہ میں ڈال دے گا، اس کے ہاتھ میں چوک جائے گا تو وہ ہاتھ میں ڈال دے گا، خود پیشاب کرے گا پیشاب میں ہاتھ ڈالے گا اور پھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ٹٹی کی ہے پاخانہ کیا ہے اس کو وہاں ہاتھ ڈال کر وہ منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہماری جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ اب انہیں سیکھنا پڑے گا کہ انہیں کیسے سب کام کرنے ہیں۔ عزیزہ بہنوں، یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے۔ نبیوں کے راستے سے اللہ پاک دنیا میں یہ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہیں تو اللہ پاک نے دنیا میں نبیوں والا کام چلایا ہے، اور اللہ نے دنیا میں نبیوں کے وارث پیدا کیے۔ ہاں، یہ جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ کوئی پروگرام یا کوئی روٹین کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے شہر کے حضرات علماء نے یہ علماء کون ہیں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے کہ نبیوں والی جو فکر ہے وہ انبیاء کے وارث چلائیں گے۔ کہ انبیاء کی وارث کیا ہوتی ہے، انبیاء کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے بات فرمائی، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ ابو سفیان میں وہ باتیں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی صلاح اور بہبودگی ہے، کہ تمہاری نفع کی چیزیں میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جب دین کی باتیں کسی کو سمجھائی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں مرنے کے بعد کے لیے ہے، کہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کام آ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا ازالہ کیا کہ نہیں، تم یہ نہ سمجھیں کہ تمہیں جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں یہ خالی مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، بلکہ یہ چیزیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے تمہاری دنیا میں صلاح اور بہبودگی لائے گی۔ جئتکم بکرامت الدنیا،
کہ تمہاری دنیا کو مکرم کر دے گی اور تمہارے مرنے کو بھی بحال کر اچھا کر دے گی. بے کرامت دنیا والآخرہ، آخرت کو بھی اچھا بنا دے گی. یہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنی امور نازل کیے ہیں، جتنی چیزیں اتاری ہے، اس کا نام دین ہے. ہم اس کو دین کہتے ہیں. لیکن یہ دین کیا ہے کہ اس میں سراسر انسانوں کے نفع کی شکلیں ہیں. جتنی انسانوں کے نفع کی شکلیں ہیں، جس میں کرنے سے نفع پہنچتا ہے، اس کے کرنے کو اللہ نے دین بنا دیا. اور جن شکلوں سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے نہ کرنے کو دین بنا دیا. ہاں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی چیزوں کے کرنے سے ہمیں نفع ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری کون سی چیزوں کے نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہے. کون سی چیزوں کے کرنے سے نقصان ہے اور کون سی چیزوں کے چھوڑنے سے نقصان ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. ہاں، تو اللہ پاک نے دین کے راستے سے ان شکلوں کو وجود دیا جن سے انسانوں کو نفع پہنچے، راحت پہنچے، انہیں سکون کی زندگی پہنچے. آپ پوری زندگی میں سروے کرو گے، نوٹ کرو گے تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی. دیکھو ابھی آپ ساری اس مجمع جو بیٹھا ہے اس میں بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں. چلو آپ ماؤں میں سے کوئی ایسا چاہتی ہے کہ ان کی بچیاں ان کے ساتھ بدتمیز ہو جائے، ان کے بیٹے ان کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں، ان کے شوہر ان کے لیے لاؤبالی ہو جائیں؟ کیا کوئی چاہتی ہے تم میں سے؟ کوئی نہیں چاہتی. جس چیز کو تم نہیں چاہتی ہو، اللہ نے دین کے راستے سے اس کو وجود بخشا، کہ حکم دیا بچوں کو کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اب جب دین کے راستے سے بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو بچے جب ان شکلوں کو وجود میں لاتے ہیں تو اس شکل سے ماں کو راحت پہنچتی ہے. اگر بچوں کو دین کے نام پر ماں کے ساتھ رہنے کے طریقے نہ سمجھائے جائیں تو کیا وہ طریقہ ہے وہ دنیا کی کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا، دنیا کے یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. دنیا کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تو آزاد زندگی سمجھائی جاتی ہے کہ ہر آدمی دنیا میں بالغ ہونے کے بعد وہ آزاد ہے، اور بچپن میں بھی وہ آزاد ہے. ہاں، آپ دنیا کے ملکوں کے قاعدے پڑھو گے کہ چھوٹے بچے کو بھی ماں باپ ٹپلی نہیں مار سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، اس کو تنبیہ نہیں کر سکتے. اگر اس کو ڈانٹ کی یا اس کو ٹپلی لگائی یا اس کو اور کوئی توبیخ اس کو ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اور اگر وہ پولیس کو فون کر دے تو پولیس آ کر بچے کو لے جائے گی اور زندگی بھر ماں باپ سے اس کو جدا کر دے گی. ہاں، دنیا میں ایسی ترتیبیں ہیں. لیکن دین کے راستے سے اللہ پاک نے بچوں کو تعلیم دینے کا نظام بنایا کہ بچوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ، ماں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے. یہ بات بچوں کو سمجھائی گئی. یہ بات بچوں کو سمجھائی گئی کہ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو تمہارا اللہ ناراض ہو جائیں گے. رضا الرب فی رضا الوالدین. یہ بات بچوں کو سمجھائی گئی بچپن سے. جب بچپن سے یہ باتیں سمجھاتے سمجھاتے بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب بڑے ہونے کے بعد ان سے خدا نہ کرے کوئی نازیبہ بات ہو جاتی ہے ماں باپ کے حق میں تو بچے روتے ہیں، بچے پیر پکڑ لیتے ہیں کہ امی ہمیں معاف کر دو، ابا ہمیں معاف کر دو. بھئی کیا بات ہو گئی کہ وہ جو بچپن سے ان کو اللہ نے دین کے راستے سے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ سمجھایا تھا، اس کی وجہ سے یہ بچہ اتنا فرما بردار ماں باپ کا بنا ہے کہ جس شکل سے ماں باپ کو راحت پہنچ رہی ہے. ہاں، چاہے بیٹا کتنا بھی بڑا بن جائے وہ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ کس نے وجود دیا ہے، کہ یہ اللہ نے دین کے راستے سے وجود دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسن، کہا میرا بیٹا حسن ایسا ہے کہ جب میں رات میں چلتا ہوں تو وہ میرے آگے چلتا ہے، کہ کیونکہ رات میں اکثر حملہ کرنے والے آگے سے حملہ کرتے ہیں تو میرا بیٹا مجھ سے آگے چلتا ہے. پوچھا گیا کیوں بیٹے تم آگے چلتے ہو؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے اگر میرے ابا پر کوئی حملہ کرے دشمن تو میرے ابا پر حملہ نہ ہو، وہ وار پہلے مجھ پر ہو، اور جب دن میں چلتا ہوں تو میرا بیٹا میرے پیچھے چلتا ہے. کہا کیوں پیچھے چلتا ہے؟ کہ اکثر دن میں جو حملہ ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہوتا ہے. تو بیٹا یہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر خدا نہ کرے میرے ابا کا کوئی دشمن میرے ابا پر حملہ کرے تو وہ وار میرے ابا پر نہ ہو، مجھ پر ہو. اور جب میرے ساتھ وہ کھانے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا ہاتھ آگے بڑھا تو میرا بیٹا ہاتھ روک لیتا ہے. پوچھا گیا کیوں بیٹا تو ایسا کرتا ہے؟ کہ وہ بیٹے نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کو میں اٹھانا چاہوں ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اٹھانا چاہے تو وہ چیز میں کہیں نہ اٹھا لوں.
اور جب میں نیچے ہوتا ہوں تو وہ اوپر میرے اوپر نہیں چڑھتا تاکہ وہ بدتمیزی نہ ہو جائے کہ اوپر کے شور سے مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کون سا بیٹا یہ ساری چیزوں کا خیال کر رہا ہے؟ کہ جس بیٹے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، جنتیوں کے سردار ہونے کی گواہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، وہ اس دین کے راستے سے اپنے باپ کی اتنی بڑی رعایت کر رہا ہے۔ جب بچوں میں یہ چیزیں سمجھائی گئی تو ماں باپ کے لیے سکھ اور چین کا سامان بنے، ورنہ جس معاشرے میں جن کے پاس یہ اسلامی دین نہیں ہے ان کے ماں باپ کی حالت آپ جا کر دیکھو۔ ہم یہاں سے احمد آباد جاتے ہیں تو احمد آباد جاتے ہوئے ڈابے ہاتھ پر ایک گھڑا گھر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھڑا گھر۔ کہ یہ گھڑا گھر کیا ہے؟ کہ گھڑا گھر یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو نہیں برداشت کر پا رہے، ان کا بھرن پوشن نہیں کر پا رہے، یا ان کی بہویں ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں، یا جو بھی سنجوگ ہے، تو وہ ماں باپ جس ماں باپ نے 10 بچوں کو پالا تھا اب وہ 10 بچے مل کر ان ماں باپ کو گھڑا گھر میں چھوڑا ہے۔ آپ پورے سماج میں پھر کر دیکھ لو، پورے معاشرے سوسائٹی میں دیکھ لو، مسلمانوں کا ایک بھی گھڑا گھر نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ مسلمان دوسروں کی کفالت کرنے والا ملے گا، مسلمان دوسروں کی حمایت اور ہمدردی کرنے والا آپ کو ملے گا۔ یہ کیوں کیا بات ہو گئی؟ چونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں نبی کے دین کے راستے سے یہ باتیں سمجھائی گئی کہ ماں باپ پر خرچ کرنا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ ہاں، کہ ماں باپ پر خرچ کرنا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی تو کفالت کرتا ہے، اس کے علاوہ ہزاروں بے سہارا کا سہارا بنتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں 500-600 بیواؤں کا کٹ ملتا ہے، تو یہ کس نے دھگش بنائی؟ کہ یہ دین نے دھگش بنائی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے کیٹ بانٹے گئے، بڑی بڑی حکومتیں نہیں بانٹ سکتی، اتنی بڑی کیٹ کا نظام وہ ہمارے یہاں لوگوں نے کیا ہے کہ یہ دھگش پیدا کی گئی۔ تو عزیزہ بہنوں، نبیوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم جو تمہیں باتیں سمجھا رہے ہیں وہ خالی مرنے کے بعد کے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اثرات دنیا میں پڑیں گے۔ کہ اب ماں جو چاہتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کے حق میں فرما بردار ہوں، مطیع ہوں، ان کی عزت اکرام کرنے والی ہوں، تو اللہ نے دین کے راستے سے بچوں کو باندھ دیا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، اور خدا نہ کرے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو تم چاہے کیسے بھی بڑے بزرگ بن جاؤ، تمہارا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اب وہ بیٹا کتنا بھی بڑا تہجد گزار ہو جائے لیکن لرز کر رہتا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں۔ ہاں، ہماری اس مجمع میں بہت ساری بیٹیاں بیٹھی ہوگی، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھو بچوں کے حق میں ان بچوں سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، تو بچے فوراً کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا جنم ہو، ہمارے اچھا نام رکھا جائے، ہمارے اچھی تعلیم و تربیت ہو، ہمارا اچھے گھر میں نکاح کروایا جائے۔ ہر آدمی، ہر پیدا ہونے کے والے کی یہ داعیہ ہوتا ہے۔ جب یہ ان کا داعیہ ہے تو اللہ نے دین کے راستے سے انہی چیزوں کو دین بنا دیا جو انسانوں کے نفع کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے بندوں کی چاہت یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، تو ماں باپ کو حکم یہ دیا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو۔ ہاں، اچھا نام رکھنا بچے کا حق بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہ اس کو اچھی تعلیم دو، تو وہ بچے کا حق بنا دیا شریعت نے۔ اس کی اچھی تربیت کرو، یہ شریعت نے اس کا حصہ بنا دیا، اس کا حق بنا دیا۔ اچھی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ کروا دو، اور لڑکی کس کو اچھا کہتے ہیں، اچھی لڑکی کون ہے، وہ شریعت نے سمجھائی کہ اچھی لڑکی یہ ہوگی، وہ اللہ نے دین کے راستے سے ماں باپ کو پابند اور مکلف بنایا کہ جب معاشرے میں یہ چیز وجود میں آتی ہے تو پھر اولادوں کو ماں باپ سے یہ راحت ملتی ہے۔ تو عزیزہ بہنوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھو گی کہ جو چیزیں کرنے کی چیزیں ہیں جس میں انسانوں کے نفع ہیں، اللہ نے دین کے راستے سے اس کو انسانوں کے لیے وجود دے دیا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے سے انسانیت کو اور انسانوں کو نقصان ہوتا ہے اس کو اللہ نے بے دینی بنا کر اس کو معاشرے میں اور امت کے لیے منع کر دیا ہے۔ ہاں، جب تک ہمارے نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے اور دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے اور ان کے والا دین نہیں آیا تھا، تو آپ دیکھو انسانوں میں انسانیت نہیں تھی، وہ جانوروں سے بری زندگی گزار رہے تھے۔ کیا آپ سوچ سکتی ہو کہ کوئی آدمی بیت اللہ کا بغیر کپڑوں کے طواف کر لے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا تو خیال استو محل استو جنو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی آدمی معاشرے میں بغیر کپڑوں کے کھڑا نہیں ہو سکتا،
ایک شریف آدمی بغیر کرتے کے مارکیٹ میں نہیں نکلے گا. ایک شریف آدمی بنیان کے ساتھ راستے پر نہیں نکلے گا کہ شریف آدمی ہے. ہاں کوئی اوباش قسم کا ہو الگ بات ہے, روڑی قسم کا ہے الگ بات ہے. اب ایسا شریف آدمی جو بغیر کرتے کے راستے پر نکلنے کو تیار نہیں ہے, کیا وہ آدمی ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چلا جائے گا؟ کہ ہو نہیں سکتا. لیکن ان کے اندر اتنی گراوٹ تھی معاشرے میں کہ لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. ہاں, کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دے؟ ہم یہاں ہمارے گھر کے آگے اگر کوئی کتے اور بلی کو مارتا ہے ہمارا دل دہل جاتا ہے, کانپ اٹھتا ہے کہ بھائی مت مارو, یہ جانور بے جان ہے, اس کو مت مارو. لیکن اس زمانے میں کتنی گراوٹ آئی ہوگی, کتنی گراوٹ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کو دفن کر رہا ہے اور اس کو عزت کی چیز سمجھ رہا ہے, اس کو فخر کی چیز سمجھ رہا ہے. ہاں, پڑا ہوا خون چاٹ لینا کوئی چاٹ سکتا ہے؟ ابھی ہمارے ہاتھ سے ٹافی چھوٹ جائے, چاکلیٹ جو ہمارے بچوں کی پسندیدہ چیز ہے, بچے کھاتے ہیں, ٹافی کو آپ دھول میں ڈال دو اور بچے کو کہو اٹھا کر کھا لے. ہمارا معمولی چھوٹا سا بچہ اس کو گندا سمجھتا ہے اور اس ٹافی کو وہ کھانے کو تیار نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ وہ کتنا گندا معاشرہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں پر پڑا ہوا خون چاٹا جا رہا ہے, کہ ایسا گندا معاشرہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام اس زمانے کو کہہ رہے ہیں جاہلیت کا زمانہ, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ وہ سخت ترین جہالت کا زمانہ ہے. کئی ایسے گندے جہالت کے معاشرے کو جو تبدیلی آئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے سے اور ان کے والدین سے سارے کے سارے معاشرے میں تبدیلی آئی اور چینجنگ آئی ہے. ہاں, اب عزیزہ بہنوں, جب دنیا میں وہ نبی نہیں ہے, ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ مخلوط معاشرہ ہے, لوگوں کے ساتھ اجتماعی ہمارا معاشرہ ہے. دنیا میں ہم 700 کروڑ لوگ ہیں, 7 ارب لوگ ہیں, اس میں ہم 100 کروڑ مسلمان ہیں, باقی جو 600 کروڑ ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں, یہود ہے, مجوس ہے, نصارہ ہے اور مشرکین ہیں, پتہ نہیں کون کون ہیں. ان سب کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور اس میں جو مسلمان ہیں اس میں بھی اچھے پکے تھکے مسلمان کتنے فیصد, باقی اس میں اور جتنے بھی مسلمانوں کے لیبل لگانے والی جتنے بھی مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بعضوں کو ہمارے مسلمان علماء نے, ہمارے علماء نے, صحیح علماء نے ان کو اسلام میں رکھا بھی نہ ہو, اس کو بھی مسلمان شمار کیا جاتا ہے. ان سب کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور جب ان کے بیچ میں ہمارا رہنا ہوتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے ان کا معاشرہ ہمارے معاشرے پر اثر کرتا ہے. ہاں, اور معاشرے پر اثر کرتے کرتے ایسا معاشرے پر اثر کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ان کے ریت رواج, ان کے طور طریقے غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں. ہاں, اور اگر ان کی چیزیں وہ داخل ہو گئی تو پھر وہ جو نقف نفی کی شکلیں حضور علیہ السلام کے راستے سے ہمیں ملی ہے اس سے وہ معاشرہ محروم ہو جاتا ہے, اس سے وہ معاشرہ دور چلا جاتا ہے. ہاں, اللہ کا فضل ہے کبھی ہمارے وہاں وہ شکلیں وجود میں نہیں آئی, لیکن آپ دنیا میں دیکھو گے, دنیا میں تو یہ جو اور قوموں کے معاشرے ہیں, ان معاشروں کا اثر مسلمان قوموں نے لیا تو ان کا کتنا انحطاط اور زوال ہوا اور کتنی ان کی بنیادیں ہل گئی, وہ قابل تعجب ہے. ہم لوگ ایک جگہ پر گئے, جماعت میں تھے, تو وہاں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر اشرف, ہمارے انکلیشور کے ہیں. ان کا پیر فریکچر ہو گیا. جس جگہ پر ہم تھے وہاں یورو کی کرنسی چلتی ہے, یورو. تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ایشین, ان کے اپنے یہاں ہندوستان کے, تو علاج کے لیے ان کے پاس گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے علاج تو کر دیا, اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا کر دو. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کر دوں, آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنا اچھا بنگلہ ہے, گاڑیاں ہیں, پیشنٹ ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کو کیا دکھ ہے. تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب ایک دم رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے گھر میں یہ میری بیٹی ہے نا, وہ بیٹی مجھ سے یوں کہہ رہی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ, اب میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی. یہ باپ کو ایسا کہہ رہی ہے, بیٹی کہہ رہی ہے. جو میں نے کہا گھڑا گھر والی باتیں. آپ روزانہ اخبار میں پڑھو گے کہ عجیب یہ دنیا جو ہے نا سوارتھی دنیا ہے, لالچی دنیا ہے. اس دنیا میں سوارتھ ہے. یہ لالچ اللہ نے بڑی نعمت بنائی ہے, بشرطے کہ وہ صحیح جگہ پر ہو. لالچ اچھی نعمت ہے, اللہ ہی نے چونکہ اس کو بنایا ہے. لالچ اگر اچھی ہو, اچھی جگہ پر ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, اللہ نے لالچ کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنایا.
یہاں سبزی والی لاریاں لگا کر بیٹھتے ہیں، تو بعض 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، بعض 2 گھنٹہ، اور بعض دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. کیوں کہ لالچ ہے کہ بھئی کوئی کسٹمر آ جائے تو ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا. اگر ان کے اندر سے اللہ لالچ ختم کر دیں اور ان کی روزانہ کے 200 کی آمدنی ہے، صبح صبح 200 مل گئے، اور لالچ اللہ نے طبیعتوں میں نہیں رکھی ہے، وہ گھر چلے جائیں گے. اب ہمارے جیسے دیر سے لینے جانے والے وہ کہیں کہ بھائی نہیں تم 2 گھنٹے کھڑے رہو، ہمیں اور ضرورت ہے. وہ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی ہمارا کام پورا ہو گیا، اب ہم نہیں کھڑے رہیں گے. اب جتنے سبزی لینے والے ہیں کتنے پریشان ہوں گے. تو لالچ ہے تو اللہ نے ان کو دیر تک کھڑا رکھا. یہ ڈاکٹر دیر رات تک بیٹھے رہتے ہیں، میڈیکلوں والے روز رات کو دیر تک کھلے رہتے ہیں، تو ہم رات کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر اللہ ان کے طبیعتوں سے پیسہ کمانے کی لالچ ختم کر دیتا تو یہ رات میڈیکل والے کھلے نہ رہتے. ڈاکٹر کو 500 روپے کی ضرورت ہے، وہ 500 روپے کما لیتا تو یہ کہتا کہ بھائی میرے 500 روپے مل گئے ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، اب میں کسی کو دیکھوں گا نہیں. اب ہمارے پیشنٹوں کا کیا حال بنتا؟ تو اللہ جو کرتے ہیں وہ اپنی حکمت سے کرتے ہیں. تو اللہ نے لالچ رکھی، لیکن اس لالچ کو صحیح جگہ پر کیسے استعمال کیا جائے وہ نبیوں نے سمجھایا ہے. اب دنیا میں جب یہ دنیا سوارتھی اور لالچی ہے، اور لالچ اس میں اللہ نے اپنی فطرت، اللہ نے اپنی قدرت سے رکھی ہے، تو وہ صحیح رخ پر نہیں موڑا جاتا تو غلط رخ پر جاتی ہے. تو غلط رخ پر ایسی جاتی ہے کہ آپ روز اخبار پڑھتے ہوں گے. ان اخباروں میں کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، دوران رشتہ، شادی ہو چکی ہے، شادی ہونے کے بعد لڑکے کی آنکھ کسی لڑکی سے لگ گئی تو اپنی بیوی سے بے وفائی کر لیتا ہے. لڑکی کی نگاہ کسی لڑکا سے لگ گئی تو اپنے شوہر سے بے وفائی کر لیتی ہے. اگر کسی لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. سگا بھائی لالچ میں اپنے بھائی کو مار دیتا ہے. یہ روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں. یہ کون سے معاشرے کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ان معاشروں کی ہیں جو غیر اسلامی معاشرے ہیں، ہندوانہ معاشرے ہیں. باقی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. ہمارے معاشرے میں گھرڑا گھر نہیں ملے گا. تو عزیزہ بہنوں، نبیوں نے یہ چیزیں سمجھائی ہے. جب ہم ان غیروں کے معاشرے میں رہتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے ان کے معاشرے کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ آتی ہے. اور کیوں آتی ہے کہ ہم نے دین اور دین کے نام پر جتنی چیزیں سیکھنے کی ہے اور اس میں جو نفع کی شکلیں اللہ نے رکھی ہے وہ نہیں، اس کا تاثر ہماری طبیعتوں پر نہیں آیا ہے. اس لیے یہ دنیا کی سارے نقشے بنے ہیں، ان نقشوں نے ہمیں متاثر کر دیا. دنیا والوں کے متاثر کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ کہ ان کی تو چیزیں یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم اچھی لے لے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا. ہمارے بچوں کا اچھا کاروبار بن جائے وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا. ہمارے بچے کا اچھی لڑکی سے ساتھ نکاح ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا. ہمارے بچے کا اچھا بنگلہ بن جائے تو ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ان کی ذہن اور سوچ ہے. اب جب ان کی یہ ذہن اور سوچ ہے، ان کی منتہا یہی ہے، دی اینڈ جو ہے ان کا وہ یہی ہے. تو آپ دیکھو ان کی پوری طاقت انہی 4 چیزوں کے لینے میں لگی ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں لگی ہے، بچوں کا گھر بنانے میں لگی ہے، بچوں کی جاب لگ جائے اس پر لگی ہے، اور بچے کی کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے. یہ ان کا زندگی کا سرمایہ یہی ہے. ہاں لیکن اس کے مقابلے میں ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں نفع نقصان جو ہے ان شکلوں سے نہیں ہے. یہ جتنی شکلیں پھیلی ہوئی ہے، آپ ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جن کے پاس یہ ساری شکلیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیاں پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہزاروں لوگ ملیں گے. ہاں بلکہ یہی اولاد ہیں کہ جن کے لیے یہ شکلیں قائم کرنے کے لیے ماں باپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آخر میں جا کر وہ بچے ان ماں باپ کے نہیں رہے. آپ کو اس کی مثالیں ملے گی. ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے اور ان شکلوں کو وجود میں لانے کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کو وہ شکلیں مل جاتی ہے لیکن ان شکلوں کے ملنے کے بعد بھی وہ نتیجے نہیں ملتے جو وہ چاہتے تھے. بھائی اگر تم نے یہی شکلیں قائم کی اور اس کے نتیجے یہی آنے تھے تو آپ کو کیوں نہیں ملے؟ کہ یہ چیزیں سمجھاتی ہے کہ تمہارے نتیجے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجے تمہیں پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. دنیا میں آپ اندازہ کریں کہ زیادہ بچے دنیا میں ماں باپ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان؟ اکثر آپ کو سروے میں یہ ملے گا کہ زیادہ لوگ نافرمان ہیں، بچے نافرمان ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی ماں باپ نے بچے نافرمان ہو جائیں اس کی کوئی دعا کسی بزرگ سے کروائی؟ یا بچے پیدا ہونے کے بعد وہ نافرمان بنے اس کی کوئی تربیت کا نظام بنایا ہو؟ یا ایسی کالج اسکول میں بھیجا ہو جہاں بچوں کو نافرمانی سکھائی جاتی ہو؟
کہ کسی نے ایسے کوئی اسباب اختیار نہیں کیے لیکن اس کے باوجود اولادوں میں نافرمانی آئی، تو سوال یہ ہے کہ اسباب تو فرما برداریوں والے استعمال کیے گئے، نافرمانی کہاں سے وجود میں آئی؟ تو یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر فرما برداری اور نافرمانی آسمانوں پر سے آتی ہے. ہاں آسمانوں پر سے آتی ہے کہ سارے اسباب فرما بردار ہوں، اس کے اختیار کیے، اس کے باوجود اولاد میں نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ میاں بیوی کے رشتے جوڑے جاتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے لیے 50 گھر چھان مارتی ہے، یہ گھر نہیں یہ گھر، یہ گھر نہیں یہ گھر، یہ گھر نہیں یہ گھر. پھر اس کے بعد ایک لڑکی کو منتخب کر کے لاتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرواتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ خانہ آبادی ہوگی، ہمارے بیٹے کا گھر آباد ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے ماحول میں، آج کے سماج میں نکاح کر کے آنے والی لڑکیوں سے کتنے مائیں سکون سے ہیں، کتنی مائیں راحت سے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ دیکھو گی 80-90% مائیں وہ ہیں جو اپنی بہوؤں سے شکایت میں ہیں. ارے اللہ کی بندی، تو 90 گھر 50 گھر تو نے چھان مارے تھے کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ، پھر تو نے چوائس کیا تھا، پھر تو پسند کر کے لائی تھی، پھر یہ کہاں سے مصیبت بن گئی؟ یہ لڑکی اپنی یہ بہو آنے والی ساس کے لیے عذاب کیسے بنی؟ تو یہ بات بتاتی ہے کہ ہم تو بڑی چھانٹ کر لائے تھے، لیکن اس بہو کو عذاب اللہ نے بنایا ہے، اس بہو کو عذاب درد سر اللہ نے بنایا ہے. ہاں اللہ بناتے ہیں، اگر ورنہ تو ہم نے چوائس اچھے سے اچھی کی تھی، اس کو عذاب نہیں بننا تھا، اس کو راحت کا ذریعہ بننا تھا، لیکن یہ عذاب بنی ہے. کہ عذاب اللہ بناتے ہیں. ہاں حالات اللہ لاتے ہیں. یہ دنیا میں آپ دیکھو کہ سارے لوگ بستے ہیں، سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں اچھا خوشحال بننے کے لیے. میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے مل جل کر دیکھو کہ دنیا میں زیادہ لوگ خوشحال ہیں یا دنیا میں زیادہ لوگ بدحال ہیں؟ تو آپ سروے کر کے دیکھو گے تو زیادہ لوگ مقروض ہیں. ان سب سے پوچھو کہ کیا آپ نے قرضہ بڑھے اس کی کوئی دوا کی تھی یا کوئی دعا کی تھی؟ تو آپ کو ملے گا کہ کوئی ایسی نہیں ملے گی کہ جو جس نے دعا کروائی ہو کہ اللہ ہم بدحال ہو جائیں. اس کے باوجود بھی وہ بدحال ہوئے ہیں. وہ بدحال کیسے ہوئے ہیں؟ کہ کماتے کماتے قرضدار ہو گئے ہیں. کہ کماتے کماتے قرضدار کیوں ہوئے یہ؟ کہ اللہ پاک نے جن اسباب کو انہوں نے نفع کے لیے اختیار کیا تھا اس میں نقصان کی شکلیں اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. اور زمین والوں سے جبرائیل سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ زمین والوں سے کہو کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو. اور جب اللہ زمین والوں سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں ان سے ناراض ہوں، تو بھی ناراض ہو جا، اور زمین والوں سے کہو کہ زمین والے سارے ان سے ناراض ہو جائیں. تو پھر زمین والے بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں. پھر سگا بیٹا ماں سے ناراض ہوتا ہے، پھر آنے والی بہو ساس سے ناراض ہو جاتی ہے، پھر دو سگے بھائی جس بھائیوں نے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، وہ سگا بھائی سگے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرے جنازے میں مت آنا. پھر ان دراڑوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جوڑ سکتی جو دراڑیں آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آئی ہو. یہ جو نبیوں نے سمجھایا وہ یہ باتیں سمجھائی ہے کہ ہم اس میں دھوکہ نہ کھائیں. یہ دھوکے کی دنیا ہے کہ اس دنیا میں دنیا میں جو دیکھا دیکھی لوگ چیزیں چل رہی ہے ان کی ڈگر پر ہم نہیں چلیں گے، کیونکہ ہم ان کے معاشرے میں اور ان کے ماحول میں رہتے ہیں. تو ان کی جو چمک دمک اور ان کی جو رنگریلیاں ہیں غیر محسوس طریقے سے ہمیں بھی متاثر کرتی ہے. تو ہمارے پوری زندگی کے مختلف شعبوں میں یہ چیزیں غیر محسوس طریقے سے داخل ہو رہی ہے، اور وہ داخل ہو کر عزیزہ بہنوں یہ داخل ہوتی ہے اس راستے سے، لیکن ان کے نتیجے غلط آتے ہیں. ان کے نتیجے غلط آتے ہیں. جس وقت ان غلطیوں کو کیا جاتا ہے اس وقت ان غلطیوں کے کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس درخت پر کانٹے لگنے والے ان کا نہیں پتہ ہوتا ہے. ہاں بعض جھاڑ وہ ہوتے ہیں کہ جس کو بڑا ہونے میں دیر لگتے ہیں، بعضوں پر پھل آنے میں دیر لگتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہر اچھے کا کیا نتیجہ ہوگا اور غلط چیزوں کے کیا نتیجے ہوں گے نبی نے اپنی محنت کے راستے سے سمجھایا ہے. اسی لیے زندگی میں آدمی کو پیدا ہونے کے سے لے کر موت تک تمام موقعوں کی ہمیں رہبری فرمائی ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے گا. اگر اس کو ایسے نہیں کیا گیا ٹھیک ہے، یہاں کوئی رسی لے کر باندھنے نہیں آئے گا، یہاں کوئی ڈنڈے لے کر مارنے نہیں آئے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر اس کو ایسے کیا گیا تو اس کے ایسے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کو تمہیں بھگتنا پڑے گا، ہر کرنے والے کو اس کا بھگتنا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھو کہ پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری چیزیں ہمیں مرتب کر کے دی گئی.
ہمارے نبی کے گھر میں آپ دیکھو، ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر میں نواسے پیدا ہوئے حسنین، تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے نبی علیہ السلام حاضر ہو گئے اور حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے حسن کا؟ تو حضرت علی بڑے بہادر آدمی تھے، تو بہت بہادر تھے، تو انہوں نے نام رکھا تھا حرب، لڑائی، آگ کے شعلے۔ تو ایک دم فرمایا نہیں، ہم اپنے اس بیٹے کا نام حرب نہیں رکھیں گے، اس کا نام تو ہم حسن رکھیں گے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو پھر پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اس کا نام حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، اس کا بھی ہم حرب نہیں رکھیں گے، اس کا نام ہم حسین رکھیں گے۔ کہا کیا بات ہو گئی کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں، نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو عبدیت والے نام پسند ہے، خیر الاسماء ما تعبد به، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام پسند ہے۔ دنیا میں لوگ نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، چیزیں دیکھ کر رکھتے ہیں، لوگوں کے نام سن کر، ایکٹروں کے نام سن کر، فلم والوں کے نام سن کر۔ ہمیں تو نام کی بنیادیں بھی اچھا رکھنے کو سمجھایا، کیونکہ نام کا بھی بچے پر اثر پڑے گا۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھو گے کہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضور ان کے نام پوچھتے تھے کہ کیا نام ہے۔ اگر کسی کا غلط معنی والا نام ہوتا، غلط معنی والا، تو حضور علیہ السلام اس کو فوراً بدلتے کہ یہ نام ٹھیک نہیں، اس نام کو یوں کر دو۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام تو کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو بھی نام بعض مرتبہ پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی سے کہا جاؤ یہ بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ نکال لاؤ۔ تو پوچھا کہ جی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے ایسا نام بتایا جو صحیح نہیں تھا، کہا جی تو بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا اچھا بھائی آپ ذرا چلے جاؤ۔ تو اس نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جی تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسرے سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اچھا نام بتایا جس میں شفا کا معنی تھا، کہ اچھا جاؤ تم جا کر دودھ دھو لو۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں یہ سمجھائی گئی ہے باتیں کہ ہم دیکھا دیکھے معاشرے کے نہیں چلیں گے، ہم تو اپنی اولادوں کو اپنا ذخیرہ سمجھ کر بنائیں گے، پروان چڑھائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے۔ فضائل صدقات میں ہے نا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو ہمیں سمجھایا گیا کہ نام کے بھی ہمارے بچے پر اثرات پڑیں گے۔ پھر ہمیں سکھایا گیا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اچھا نام رکھا جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے پیٹ میں سب سے پہلے کیا غذا جائے گی، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد تحنیک کروانے کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ حضور تحنیک کر دیجئے۔ جو ہمارے علماء کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں تحنیک کے لیے یا زمزم پلاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پیٹ میں سب سے پہلے اچھی غذا جائے گی، کہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ آواز کیا سنے گا، تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس کے ایک کان میں اذان پڑھی جائے گی، ایک کان میں اقامت کہی جائے گی۔ ہاں، ایک کان میں اذان پڑھی جائے گی، ایک کان میں اقامت پڑھی جائے گی۔ اس کے اثرات کہاں ہوتے ہیں کہ ان کانوں میں اذان پڑھنے کے اثرات ان کی زندگی بھر پڑتے ہیں کہ ان کے خالی دلوں میں یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کے حروف نقش ہو جاتے ہیں، اس میں رچ بس جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں کوئی حال آتا ہے نا، وہ حال انہیں دین نہیں چھڑواتا، وہ حال انہیں مرتد نہیں ہونے دیتا۔ آپ ہمارے یہاں جو فسادات ہوئے تھے 2002 کے، آپ اندازہ کرو کیسے کیسے حالات سے مسلمان گزرا تھا، لیکن جہاں محنت ہوئی تھی اور جن گھروں میں محنت پہنچی تھی، آپ دیکھو گے کسی ایک گھر کا بچہ مرتد نہیں ہوا ہے۔ ایک ساتھ پوری فیملی نے جان دے دی۔ ماں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کے سامنے ماؤں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ماں کے مار کی وجہ سے بچے مرتد نہیں ہوئے، اور بچوں کی زخمی حال دیکھ کر مائیں مرتد نہیں ہوئی ہے۔ کہ کیا بات ہے کہ ان کے کانوں میں وہ اذان پڑی گئی ہے کہ ہمارا ایک عمل طاقتور عمل ہے، ہمارا کوئی عمل بیکار نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم ایک بنیاد پر چل رہے ہیں، تو ہمیں وہ بنیادیں اللہ نے سکھائی ہے۔ تو پھر ہم دنیا میں جو معاشرہ ہے ان معاشرے کو نہیں اپنائیں گے۔ ابھی آج کل اخباروں میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک آرٹیکل، دنیا حیران ہے کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر اتنے سخت ترین حالات آتے ہیں، ان حالات کے باوجود بھی آج مسلمان مرتد نہیں ہوتا، دنیا سے ختم نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ریسرچ میں انہوں نے ایک ریسرچ یہ بھی کیا کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ایک کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک آرٹیکل ابھی شائع کیا تھا، گجراتی اخبار میں آیا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں میوزک سنا، تو اس کے انہوں نے فائدے کیا لکھے پتہ ہے؟ اس کے فائدے یہ لکھے کہ بچہ ہینڈسم پیدا ہوگا، اس کے دماغ کی رگیں کھل جائے گی۔ یہ انہوں نے دنیا میں چلایا۔ تو اب جس کا صحیح باتیں جن کی سمجھی ہوئی نہیں ہوتی، اب وہ تو اس آرٹیکل سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہمارے دوست کا ایک ہاسپٹل ہے آنند میں،
ہمارے الیاس کٹھڑی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا، ہمارے مسلمانوں کی ہاسپٹل ہے، وہاں کی نرسوں نے پیدا ہونے والے بچوں کو میوزک سنایا۔ اب میوزک کیا کام کرتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کی بات کا مفہوم ہے کہ میوزک نفاق پیدا کرتا ہے، اور میوزک آدمی کو بے حیائی کے عمل تک لے جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں عمل دیا تھا، اس کے مقابلے کا وہ دوسرا عمل وہ انہوں نے سامنے وجود میں لائے۔ اب ہمارے مجمع کو نہیں پتا کہ اس عمل کا کیا اثر پڑے گا۔ اب غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچے ان کے حوالے ہوئے۔ ہاسپٹل میں جتنی ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، ہاسپٹل میں ان ڈیلیوریوں میں ہمارا بچہ ہمارے قبضے میں نہیں رہتا، ہمارے بچے ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دوست ہمیں سنا رہا تھا کہ ہماری ہاسپٹل میں ہماری نرسوں نے اپنے بچوں کو یہ میوزک سنایا۔ اب آپ بتاؤ کہ جن بچوں کو یہ باتیں سنائی گئی اور ان کے کان اذان اور تکبیر سے محروم ہو گئے، وہ بچوں کا بھوشیہ کا کیا حل بنے گا؟ پتہ نہیں ان کے سینوں میں کیا چیزیں نقش ہو گئی۔ اس لیے ہمارے وہاں ایک نظام تھا کہ ہمارے وہاں ڈیلیوریاں ہاسپٹلوں میں نہیں ہوئی ہے، کبھی ڈیلیوریاں ہاسپٹلوں میں نہیں ہوتی، ہمارے وہاں آج تک ڈیلیوریاں جو ہے گھروں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اب دنیا میں سسٹم چلائی گئی کہ ان کی بنیادیں ہی ہلا ڈالو، ان کی زمینی جس درخت کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائے گی، وہ چاہے کتنا بڑا درخت ہوگا تھوڑے دنوں میں سوکھ جائے گا۔ تو ان کی پیدائش ہی کھوکھلی کر دو، ان کی پیدائش کو ہی ہلا ڈالو۔ تو انہوں نے پری پلان یہ پلان چلایا ہے۔ کیسا پلان چلایا پتہ ہے؟ آج کل تو ہماری بچی امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو ڈاکٹروں نے ان کو خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا کہ دیکھو آپ کو ہر مہینے چیک کروانے آنا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس لڑکی کو وہاں سے باندھ دیتے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہر مہینے چیکنگ جا رہی ہے، ہر مہینے چیکنگ ہو رہی ہے، اور ڈیلیوری ہوتے تک اس کا ذہنی ڈیمیج اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ڈیلیوری تک تو وہ بچے اور بچی کے ماں باپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا آخر میں لاتے ہیں کہ وہ بچہ الٹا ہو گیا ہے، وہ بچے نے پاخانہ کھا لیا ہے، وہ بچے کے پیر ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ایسی شکل سمجھاتے ہیں کہ اس شکل سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جس طرح سے کہیں اس طرح سے یہ ڈیلیوری کروانے پر آمادہ ہو جائے۔ اب وہ ڈیلیوری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس ڈیلیوری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپریشن سے لیا جائے۔ اب آپریشن سے جب وہ بچہ لیا گیا تو اب دو تین بڑے بڑے نقصان ہوئے۔ ایک تو یہ ماں زیادہ بچہ جن سکتی تھی، اس کے بچے جننے کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ 2-3 بچے جنے گی، اس کے بعد وہ آپریشن والی عورت 2-4 سے زیادہ بچے نہیں لے سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن میں میری امت پر فخر کروں۔ تو لیکن انہوں نے ہاسپٹل والی سسٹم سے ہمارے بچوں کی نسل کشی کر ڈالی کہ ان کے زیادہ اولادیں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا اثر کہ پیدا ہونے کے بعد جب آپریشن ہوگا، یہ پوری بچی ڈیلیوری ہونے والی بچی وہ پوری برہنہ ہے۔ ہمارے گھروں میں سسٹم ہوتی تھی کہ دائن آتی تھی، دائن وہ جو اس کے ضرورت کا لباس کھولتی تھی اور ضرورت کا لباس سے فارغ اس کو کر دیتی تھی۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں ہاسپٹل میں پتہ نہیں کس کس عملے کے سامنے، کن کن بے ایمانوں کے سامنے ہماری بچیاں بے حجاب ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم مستورات سے مسلمان مستورات ایسے پردہ کرے گی جیسے اور مردوں سے پردہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سسٹم چلائی جاتی ہے، یہ سسٹم چلائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارا بچہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوگا جو آپریشن سے کیا جائے گا، وہ پتہ نہیں کس کے قبضے میں جائے گا، آدھا گھنٹہ پیٹی میں، 1 گھنٹہ پیٹی میں، 1 دن پیٹی میں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ 1 گھنٹہ پیٹی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب عزیزہ بہنوں آپ سوچو کہ اس بچے کے ساتھ کیا گزرے گا۔ اس کے بالمقابل ہمیں آسان طریقہ سکھایا گیا کہ ہمارے گھروں میں آج تک ہماری ڈیلیوریاں گھروں میں ہوتی تھی، دائن کے راستے سے ہوتی تھی۔ یہ تو نئے کلچر نے ہم کو متاثر کر دیا۔ اور عزیزہ بہنوں میں تو حیرت کرتا ہوں کہ ڈیلیوری کا نظام میں ہم انسانوں کو اتنا دشواریوں میں انہوں نے ڈال دیا، ورنہ دنیا میں اللہ نے اتنے سارے جانور پیدا کیے ہیں، اور چھوٹے جانور بھی بڑے جانور بھی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اتنے سارے جانور بچے دیتے ہیں؟ کیا ان کے کوئی ہاسپٹل ہے؟ ان کے بچے کوئی پاخانہ نہیں کھاتے، ان کے بچے کوئی الٹے نہیں ہوتے، ان کے بچے کوئی ٹیڑھے نہیں ہوتے، سارے بچے ہمارے ہی ہو جاتے ہیں، سارے بچے ہماری مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری مخلوق کے کوئی بچے ایسے نہیں ہوتے۔ اور میں یہ بوڑھی مائیں بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، اتنے سالوں سے ہماری یہ ساری مسلمان کمیونٹی ہے کہ آج تک کیا ہماری ساری ڈیلیوریاں ہوئی تو کیا بچے ٹھہرے پیدا ہوتے تھے؟ کیا بچے پاخانہ کھاتے ہوئے پیدا ہوتے تھے؟ یہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہے اس میں جو معمر عورتیں ہیں ان سے پوچھو، ان میں اکثر وہ ہوگی جن کی ڈیلیوریاں گھر میں ہوئی ہے۔ ہاں، اور آج بھی لوور کاسٹ جو ہوتا ہے مزدور، ہم یہاں وڑاکپور میں پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا ہمارے وہاں بھڑواڑ تھا، بھڑواڑ ایک رئیسی نام کا، وہ ہم مدرسے میں تھے، وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اس کی بیوی کو ڈیلیوری ہو گئی۔
تھوڑی دیر اس نے صبر کیا، پھر اپنے بچے کو لیا، کھیت میں کام کرنا شروع کر دی۔ آج بھی یہ جنگل میں رہنے والے راٹھوے اور نیچی کاسٹ، ان سب کے گھروں میں ڈیلیوریاں روز ہوتی ہے۔ ہمیں خوف زدہ کر دیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی نسل اگر اچھی پروان چڑھی تو پھر یہ آگے جا کر کیا کرنے والے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں یہ مولانا مرحوم ادا صاحب کا جو ہاسپٹل ہے، اس میں خاتون ہے، حافظ قرآن ہے، ڈاکٹر زینب صاحبہ۔ ان کے وہاں بمبئی سے کچھ لوگ آئے اور سیدھپور سے کچھ لوگ آئے، مجھے بھی بلا لیا۔ میں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہے وہ خاتون یہ آپریشن نہیں کرواتی، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس ہاسپٹل کے لوگ تھے جہاں پر ڈے 3,000 پیشنٹ آتے ہیں، تو انہوں نے اس خاتون سے پوچھا، وہ ڈاکٹر لیڈی سے پوچھا کہ آپ کے وہاں کتنے ہاسپٹل میں آپریشن ہوئے؟ تو انہوں نے کہا 500 ڈیلیوریوں میں ہم کو 5 بھی نہیں بھیجنے پڑے، 500 ڈیلیوریوں میں 5 آپریشن کے لیے نہیں بھیجنے پڑے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ کیسے قابو میں آ گیا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا قابو میں لانا ہے، یہ تو اللہ کی سسٹم ہے۔ اللہ نے منہ میں کوئی چیز ڈالو تو پیٹ میں جانے کی سسٹم بنائی ہے، منہ میں کوئی چیز ڈالو تو پانی کو پانی کی جگہ بنایا ہے، پیٹ میں گئی ہوئی چیز کو باہر آنے کے اللہ نے سسٹم بنائی ہے، پیشاب باہر آ جاتا ہے، پخانہ باہر آ جاتا ہے، ایسے اللہ نے بچوں کے باہر آنے کا نظام بنایا ہے، اس نظام سے آ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے وہاں تو 40 میں 35 ڈیلیوریاں آپریشن سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے ہمارے وہاں 500 میں 5 نہیں جاتی، اور آج بھی وہ لیڈی موجود ہے، حافظ قرآن ہے، وہ آج بھی موجود ہے، آپ جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن چونکہ وہ بیچارہ غریب دواخانہ ہے، غریبوں کا ہے، اس لیے مالداروں کے چوچلے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں اور ہمارا فلاں اور ہمارا فلاں، اور سسرال والوں کا تھوڑا سا ذہنی دباؤ ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں ڈاکٹر، ہم تو فلاں ڈاکٹر۔ ورنہ تو آج تک ہمارے وہاں جو گولیاں دی جاتی تھی کہ پڑی کی میں گولی لے جاؤ، اوبھی لیٹی والی اتنے ٹائم کھا لینا، ناڑی لیٹی والی اتنے ٹائم کھا لینا، لیکن جب ان چیزوں پر سے یقین ہٹا تو پھر کتابوں میں آتا ہے نا، من اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو اللہ نے جو نظام بنایا اس کے علاوہ پر اعتماد کرے گا اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے۔ تو عزیزہ بہنوں، ان باطل نے ہماری چولیں ہلائی ہے، ہماری بنیادیں نہ ہلے، ورنہ عزیزہ بہنوں اس کے نتیجے ابھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ بچہ آج اس شکل پر ہے کہ پتہ نہیں کس کے حوالے ہوا، وہ پیدا ہوا، پتہ نہیں اس کے منہ میں کیا گیا ہے۔ یہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، کہ بالغ ہونے کے بعد اس بچے کے اثرات ظاہر ہوں گے کہ یہ بچے میں اوباش پن آئے گا، اس بچے میں نافرمانی آئے گی، اس بچے میں ماں باپ کے ساتھ کی غلط روشیں آئے گی، بدتمیزی آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں بھگتنا پڑے گا وہ بھگتنا ہوگا کہ نہ ہم کسی کو کہہ سکیں گے نہ سہ سکیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ اگر وہ شکلیں وجود میں آئیں تو تمہارا حال یہ بنے گا کہ تم گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ، گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے۔ گھر موجود ہے، بچے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان ماں باپ کو کھلانے والے نہیں۔ ہاں، اللہ کی پناہ ہمارے معاشرے میں ایسا کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب وہ شکلیں ہم سن رہے ہیں۔ ایک باپ مجھے ملا، وہ اس کے جوان بیٹے تھے، وہ کہہ رہا تھا مجھے مسجد میں آ کر کہ مجھے میرے بیٹے کھلاتے نہیں ہیں، مجھے میرا ٹفن تم باندھ دو۔ ہاں، ایک ماں نے مجھے کہلوایا کہ مجھے میرے بیٹے نہیں پالتے ہیں، اس کے بیٹے نے بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا، روڈ پر پھینک دیا کہ اس بچے پر یہ اثرات مرتب ہوں گے، کہ یہ ابھی نہیں، ابھی مدت آئے گی، اس کے بعد اس غلط پیدائشوں کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک بچے کا اسٹیٹس مجھے دکھایا، ہمارے یہاں کا بچہ کسی دوسرے صوبے میں پڑھنے گیا ہے، اس نے اپنی اوڑکھان رکھی، میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میری اٹک یہ ہے، اور میں گودرا کا رہنے والا ہوں، ہماری برادری کا، اور تیرا دھرم کیا؟ تو اس نے لکھا میں کمیونسٹ ہوں۔ ابھی بھی وہ کالج میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس نے نیچے لکھا میں کمیونسٹ ہوں۔ میں نے ان کے گھر والوں کو بلا کر میں نے خود بات کی، وہ کہنے لگے ہم اس سے عاجز ہو چکے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا اس کا وجہ ہوا کیا تھا؟ کہ اس کی زندگی بھر یہ غیروں کی اسکول میں پڑھا ہے، اس کا پورا سرکل زندگی بھر غیر مسلموں کے ساتھ رہا۔ ہاں، کہ اس کے دوست ہی غیر مسلم تھے۔ عزیزہ بہنوں، ہمیں تو یہ چیزیں سمجھائی گئی کہ ہماری اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے اس کو فتح کروایا تو مدینہ منورہ میں غیر مسلم پہلے سے رہتے تھے، یہود پہلے سے رہتے تھے۔ ہمارے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے بچے رہیں، تو اپنی جیسے اللہ نے قدرت دی تو جو اپنی تمنا کا اظہار کیا وہ یہ کیا، ان سب کو یہاں مدینے سے نکالو، یہ سب یہاں سے چلے جانے چاہیے، ان کے رہن سہن سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ان سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر میں بھیج دیا، وہ سب خیبر چلے گئے، اور اپنے آخری دنوں میں تو یہ تمنا کی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان کو عربوں میں بھی مت رہنے دو، ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج دنیا میں لوگ ڈیولپ ہو کر مالداروں کے محلے میں رہنے جاتے ہیں اور غیروں کے محلوں میں رہنے کو اپنے فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس کے کیا نتیجے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ احمد آباد ایک مرتبہ گئے، ایک مسلمان کیرالین ملا ایک کالونی میں، دعا سلام کرتے کرتے اس سے دعا سلام ہوئی، ہاں بھائی کیا کہاں رہ رہے ہو؟ کہ جی یہاں رہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، پھر اس کے بعد اس نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ اکیلے ہو؟ کہ جی نہیں، میرے ابا بھی یہاں رہتے تھے۔ تو آپ کے ابا کہاں ہیں؟ کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو وہ کہاں ہے؟ کہ انتقال ہوا تو ہم سب کالونی والے جا کر اس کو ہم نے ان کو جلا دیا۔ یہ مسلمان ہے کہ اس پر خوف ہے، اسلام ظاہر نہیں کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو وہاں اس علاقے میں جا کر اپنے آپ کو غیروں کی طرح رکھا اس نے۔ ہم ایک پروفیسر میں ودیا نگر کے پروفیسر کو ملنے کے لیے گئے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، مینا پانی لاؤ۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ مسلمان تو مینا نہیں ہوتی۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2 ہے، ایک مینا اور ایک دینا۔ تو بھائی مینا دینا تو مسلمان نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، ہم نے اپنے بچوں کے نام ایک کا مینا اور دینا رکھا ہے، ہم یو پی کے ہیں، جب ہم یو پی میں جائیں گے تو مینا کو آمینہ کریں گے، دینا کو مدینہ کریں گے۔ ہم نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی صاحب، جب یہ دینا مدینہ جیسی رہے گی تو تم مدینہ کرو گے نا، یہ مینا آمینہ جیسی رہے گی تو تم آمینہ کرو گے نا، یہ دینا ہی ہو جائے گی تو تم کیسے بدل دو گے؟ تو عزیزہ بہنوں، ان معاشروں کا اثر ہمارے معاشرے پر یہ پڑتا ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، ہمیں یہ چیزیں سکھائی گئی۔ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ گھر بناؤ، ان کے پڑوس میں بناؤ جو تمہارے پڑوسی اچھے ہوں۔ اطلب الجار قبل الدار، کہ وہ رہنے والے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھ۔ ہم مالداروں کو دیکھ کر رہنے نہیں جائیں گے، ہم مالداروں کو دیکھ کر، ان کے بنگلوں کو دیکھ کر رہنے نہیں جائیں گے۔ ہماری بود و باش غریبوں کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی، اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور میرا حشر غریبوں کے ساتھ رکھ۔ کہ اگر ان مالداروں کے ساتھ گئے تو ہمارے بچوں کے غیر محسوس طریقے سے بود و باش بدل جائے گی، رہن سہن بدل جائے گا۔ ہماری بود و باش کیا ہے کہ ہمارا غریب اس کے گھر بھی چلا جاوے، اس کے گھر بھی چلا جاوے، مالداروں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا کہ اپنے دنیا میں اپنے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور اپنے دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تاکہ ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جب ان غیروں نے، ان بے ایمانوں نے ہماری ان چیزوں پر قابو نہیں پایا، تو اب وہ پری پلان ہماری چولیں ہلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چول ہماری انہوں نے ہلائی ہے ہماری پیدائش کے نظام کو۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ساری بہنوں سے، ہمارے اپنے پرانے نظام کو ہم وجود میں لائیں۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں کچھ پرانی دائنیں تھیں، وہ دائنیں اپنی اس نظام کو اور مضبوط بنائیں، اپنے ساتھ نئی بہنوں کو تیار کریں۔ دائن کا نظام بہت آسان ہے، اس نظام کو آپ مضبوط بناؤ۔ ہماری بہنوں کو میں گزارش کروں گا، جو بہنیں ان چیزوں کو سیکھ سکتی ہیں اس کو سیکھے، اس کو طلب کے ساتھ سیکھے۔ ہماری ڈاکٹر صاحبہ وہ دائن کی طرح ہی ڈیلیوری کرواتی ہے، ان کے پاس جاؤ، یا اپنے سماج کی اور جو پرانی بہنیں ہیں ان سے وہ سیکھیں، تاکہ سب سے پہلا ہمارا جو ڈیلیوری کا نظام انہوں نے توڑا ہے اس نظام کو ہم قابو میں لائیں، ورنہ ہماری آئندہ کی نسل، ہماری تو خیریت سے اتنے دن گزر گئے، ہم اپنے ننھے منھے بچوں پر رحم کھائیں، پتہ نہیں ان کا کیا حل بنے گا۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، ایک تو ہم اپنے ڈیلیوریوں کے نظام کو قابو میں لائیں، یہ بنیادی ہماری ہے۔ اس کے بعد ہم ہمارے بچوں کی تربیت کا اور ان کے تعلیم کا اچھا نظام بنائیں۔ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اتنی ساری ہماری عورتیں بیٹھی ہے، یہ کتنی اس میں پڑھی لکھی ہے؟ اس میں اکثر وہ ہوگی جو انگوٹھا چھاپ ہے۔ آج کے معاشرہ ہمیں غیر محسوس طریقے یہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری بیٹی پڑھے گی نہیں تو کیا کرے گی، تمہاری بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو کیا کرے گی۔ اس پڑھی لکھی کے نام پر ہماری بیٹیوں کو انہوں نے ہمارے گھر سے باہر کر دیا، ہمارے گھر سے باہر کر دیا۔ اب ہماری بیٹے کالج اور اسکول کی زینت بن گئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، باہر بند سور کر نکلتی ہے، تو شیطان اس کے اوپر لوگوں کی نگاہیں کرواتا ہے کہ اس لڑکی کو دیکھو، یہ لڑکی دیکھو بند سور کر نکلی ہے، اور جو بند سور کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ ایک تو اس کو اللہ کی لعنت سے گرا دیا، اور دوسرا اس کو ہمارے گھر کے چار دیواری سے باہر کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوس خوروں کی نگاہیں ہماری بیٹیوں پر پڑنا شروع ہو گئی۔ ہاں، اور پھر شیطان، کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے شیطان نے اپنی رسیاں جو بنائی ہے وہ عورتوں کو بنائی ہے، کہ حبالۃ الشیاطین، کہ ان کے راستے سے شیطان اپنے کام کرواتا ہے، تو پھر ان کے راستے سے معاشرے میں فساد آتا ہے۔ عزیزہ بہنوں، خدا نہ کرے اگر ہماری ایک بیٹی میں یا ہمارے ایک جوان میں برائی داخل ہو گئی، تو عزیزہ بہنوں آپ کیا سمجھتی ہو؟ برائی داخل ہو گئی، بات پوری ہو گئی؟
یہ اس سے تو ہماری نسل چلتی ہے، نسل ایک ہماری بیٹی، اس سے تو ہماری نسل چلے گی۔ اب جو ہماری بیٹی بے حیا ہو گئی، اس کی نگاہ گندی ہو گئی، اس کی سوچ گندی ہو گئی، اس کی فکر گندی ہو گئی، اور اس کا رہن سہن گندا ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، یہ ماں کا پیٹ اس بچے کے لیے فرما ہے، فرما، ڈائی ہے، ڈائی، اس کا پیٹ اس بچے کے لیے سانچا ہے، بیبو ڈائی ہے، ڈائی، اس میں بچے کی بناوٹ ہوتی ہے، جیسی ڈائی ہوگی، جیسا بیوہ اور جیسا فرما ہوگا، ایسے بچے کی بناوٹ ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا عورت مردوں سے نیک ہونی چاہیے، عورت مردوں سے زیادہ پارسا اور بزرگ ہونی چاہیے۔ اس کے پیٹ میں بچے کی بناوٹ ہوگی، خدا نہ کرے وہ عورت کا پیٹ گندا ہو گیا، اس کے جذبات گندے ہو گئے، اس کی فکر گندی ہو گئی، اس کی سوچ گندی ہو گئی، اب اس کے پیٹ میں جو بچہ پروان چڑھے گا، آپ مجھے بتاؤ، وہ بچہ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی ماں گندا دیکھ رہی ہے، اس کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی کان گندا سن رہی ہے، اس کا دماغ گندا سوچ رہی ہے، اس کی ماں ہوٹلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ماں پتہ نہیں کیسی کیسی حالت میں سب کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کا باپ دعا کر رہا ہے اور لوگوں سے دعا کروا رہا ہے کہ میری بیوی امید سے ہے، آپ دعا کر دیں اللہ نیک صالح اولاد پیدا کر دے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ہماری اس بہن کے پیٹ سے کیا اچھا بچہ وجود میں آ جائے گا؟ جس کی بنیاد ہی غلط پڑی ہے، جس کی چیزیں ہی غلط، جس کا بیج ہی گندا ہو گیا۔ عزیزہ بہنوں، ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنی ہے۔ اگر انہی چیزوں کے ساتھ ہماری یہ بیٹیاں پروان چڑھی، ہماری یہ نوجوان پروان چڑھے، تو ہماری آئندہ کی نسل کیا ہوگی؟ عزیزہ بہنوں، کیا ہوگا میں بتاؤں؟ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، پھر وہ ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حالات دیکھو گے، کیسے حالات آئیں گے کہ مرد اور عورت راستے پر ایسے برائی کریں گے جیسے جانور برائی کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ ساری باتیں ہوگی جو بنی اسرائیل میں ہوئی ہے، اور ایسا فرمایا کہ اگر اس میں کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہے، اس امت میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کریں گے۔ تلد الامۃ ربتہا، ہاں، کہ گھر میں بے حیائی وجود میں آئے گی۔ ہم لوگ مدرسوں کے سفر میں تشکیلوں میں جاتے ہیں، ایک مدرسے میں ہم گئے تو ایک دارالفتہ کے مولوی صاحب نے ہم کو دکھایا، ایک بچے نے فتویٰ پوچھا تھا کہ میں ایسے ہی تھا، میں ابھی جماعت میں گیا تھا تو لوٹ کر آیا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی یہ ہو گئی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اتنے سال سے برائی کر رہا ہوں، میری کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ ہم گئے تو ایک باپ، ایک مدرسے والوں نے ہم کو سنایا، معاشرے کا اثر یہ سنایا کہ ہمیں دارالفتہ میں فتویٰ آیا ہے، ایک باپ نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے سال سے برائی میں مبتلا ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ عزیزہ بہنوں، جب فطرت گندی ہو جائے گی تو یہ سارے نتیجے خود بخود وجود میں آئیں گے۔ اللہ نے ابھی ہمارے معاشرے کو اس سے بچایا ہے، ہمارے ماحول کو اس سے بچایا ہے، اس لیے ہماری بیٹیوں کو انہوں نے بھنتر کے نام پر راستوں پر کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کبھی بھوکی سوئی ہو؟ 77 کے بعد تو اللہ نے ہمارے گودرے کے حالات بدل دیے کہ ہمارے یہاں اللہ پاک نے اس دین کے راستے سے جو خوشحالی اللہ کے ہمارے وہاں آئی ہے، ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا کہ کسی زمانے میں ہمارے وہاں فاقہ تھا اور ہمارے وہاں کھانا نہیں تھا، ہمارے معاشرے میں لوگ تیار کھانا لا کر کھا لیتے تھے اور ٹھگڑوں والے کپڑے پہن لیتے تھے، لیکن جب ہمارے گودرا شہر کے لوگوں نے، اور جب 77 کے اجتماع میں، عالمی اجتماع میں اس پوری امت کی میزبانی کی تھی، اور اس میں سب سے بڑا حصہ تو آپ بہنوں نے دیا تھا۔ ہم ابھی علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ وہ ہماری بڑی عورتیں کیسی تھیں۔ وہ ہم کو سناتے ہیں کہ جب ہم گودرا اجتماع میں آئے تھے 77 میں، ہماری پیدائش کے زمانے میں، تو آپ کے یہاں گلیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور اجتماع کی محنت کے لیے 2 مہینے پہلے جماعتیں آئی ہوئی تھی، پوری ہندوستان سے آئی ہوئی تھی، اور 2 مہینے سے محلوں کی عورتیں ان کے روٹیاں پکا کر کھلاتی تھی، سالن پکا کر کھلاتی تھی، اور اجتماع میں پورے ہندوستان سے اور دنیا سے آنے والی اور مہمانوں کو ہمارے یہاں کی عورتوں نے روٹیاں بنا کر کھلائی تھی۔ حضرت جی کا واپسی کا سفر تھا، جب حضرت جی نے دیکھا کہ انہوں نے اتنی خدمت کی، 1 ٹرک روٹیوں کی بچ گئی۔ 1 ٹرک کس کو کہتے ہیں؟ 1 ٹرک روٹیوں کی بچ گئی تھی، تو حضرت جی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت جی ایک دن رک گئے اور ہمارے یہاں کی عورتوں کو بیعت کیا اور فرمایا، بھائی اگر اسی طرح کرو گے اللہ اس گودرے کی گود کو ہرا کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ پھر یہ گود ہرا ہو جائے گا۔ ہمارے آپ بہنوں نے جو قربانی دی تھی، اس کے بعد سے ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے ہیں، اللہ نے ہمارے شہر کے معاشرے کو بدلا ہے، ہماری خوشحالی آئی ہے، اور ہمیں یہ سرسبز ہرا بھرا باغ نظر آ رہا ہے۔ خدا نہ کرے یہ باطل جو ہمارے درمیان محنت کر رہے ہیں بھنتر کے نام پر، ہماری بچیوں کو بازاری بنا دیا۔ عزیزہ بہنوں، میں نے ابھی ایک ٹیچر سے پوچھا، استاد سے پوچھا کہ اسکولوں کا کیا حال ہے،
تو وہ مجھے کہنے لگے، اسکول پڑھانے والا استاد مجھے کہنے لگا مولوی صاحب پرائمری تک اپنے بچے کو پڑھا لینا، اس کے آگے مت پڑھانا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو پرائمری میں لڑکیاں الگ پڑھتی ہیں، لڑکے الگ پڑھتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے وہاں ہوگے نا تو میں آپ بیان کرنے آتے ہیں نا تو میں بتاؤں گا کہ آج ایسی سوچ بچیوں کی بنی کہ بچیوں سے بچیوں میں غلط سوچ جاتی ہے، بچیوں سے بچیوں میں غلط سوچ جاتی ہے، لڑکوں سے نہیں جاتی ہے اتنی۔ لڑکوں کا اختلاط کم ہوتا ہے، لڑکیوں کی سوچ کو گندا لڑکیاں کر دیتی ہیں۔ ان لڑکیوں سے اگر ہماری بچوں کا اختلاط ہوا تو پھر ہماری بچہ ایک دن آئے گی ہم سے کہے گی ہم اپنی چوائس کے رشتے کریں گے، اور خدا نہ کرے اگر پھر وہ چیزیں وجود میں آئیں تو عزیزہ بہنوں ان فیملیوں سے جو اولادیں وجود میں آئیں گی آپ سوچو وہ کیا اولادیں ہوں۔ اس لیے عزیزہ بہنوں دوسرا جو ہماری سوچ ہے ہماری بچیوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالنے کی۔ ہم اپنے گھروں سے یہ اللہ نے پردے کی چیز بنایا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ یہ کتنی چھپانے کی چیز ہے آپ سوچو تو صحیح۔ ہمارے اللہ نے اپنے پورے قرآن میں سوائے ایک عورت کے پورے قرآن میں عورت کا نام بھی نہیں لیا، عورت کا نام کہ عورت کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے۔ پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا اللہ نے ذکر کیا۔ علماء لکھتے ہیں وہ بھی مجبوری میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں تھے تو وہ بتانا تھا کہ کن کے بیٹے ہیں، کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے عورت کا نام لیا، ورنہ تو عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، یوں نام لیا۔ تو اللہ جیسا اللہ اپنے قرآن میں نبی کی عورتوں کو نام نہیں لے رہا ہے، اور ازواج مطہرات کا نام نہیں لے رہا، صحابیات کا نہیں لے رہا، عورتوں کے تو نام بھی چھپانے کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، عورتوں کا لباس کہ وہ بالکنی میں کپڑے نہ سکھائیں، ورنہ اوباش قسم کا آدمی جب جائے گا نا وہ کپڑے دیکھے گا، اچھا اس کے کپڑے جب ایسے ہیں وہ کیسی ہوگی۔ تو ہم اتنے بے قیمت نہیں ہے کہ کیا اس پر ساری مکھیاں بیٹھ جائے گی، وہ تو پاخانہ ہے، پاخانہ جس پر ساری مکھیاں بیٹھ جائے گی، وہ گوبر ہے جس پر ساری مکھیاں بیٹھے گی، وہ کادو اور کیچڑ ہے جس میں سارے کیڑے پڑیں گے۔ یہ ہماری مستورات ایسا کیڑا نہیں ہے، ایسا گندا گوبر نہیں ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں ہم گزارش کریں گے، ایک تو ہمارے ڈیلیوری کے نظام کو ہم مضبوط کریں، دوسرا ہماری بچیوں کی پرورش کا۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ مدرسے میں ان کی ضرورت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد محلوں میں عالماؤں کے ذریعے سے یہ ہمارے اہل علم نے اس کا نظام بنایا ہے، وہاں تعلیم دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو عصری علم سکھانا ہے، اگر دین کی حفاظت کے ساتھ ہے تو ضرور ان کو سکھاؤ، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز محفوظ نہیں ہے تو عزیزہ بہنوں ان کی دین برباد کر کے دنیا مت دو۔ یہ چند سال ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، یہ 15-16 سال تک ہمارے پاس رہے گی، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس رہنے کے زمانے میں اس کی فطرت گندی ہو گئی، اس کی طبیعت گندی ہو گئی، اب یہ ماں اس سے جو نسل وجود میں آئے گی یاد رکھنا وہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت کا بننا ایک عورت کا بننا نہیں ہے، ایک نسل کا بننا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ایک مرد بنا تو ایک مرد بنا، اور ایک عورت بنی تو ایک نسل بن گئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ مرد کا دین گھر کے دروازے تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک۔ ہمارا ایک مرد تک رہے گا، ایک عورت بنے گی، ایک نسل بن جائے گی۔ ہاں بچے جو ہیں نا، بچے وہ ماں کی بولی بولتے ہیں، باپ کی نہیں بولتے۔ ہم کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری کون سی بھاشا ہے تو ہم یوں پوچھتے ہیں بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ بچے ماں کی نقل کرتے ہیں۔ ہماری ماؤں کی گود پاک صاف رہے، ہماری ماؤں کی طبیعتیں پاک صاف رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے۔ اس لیے ہماری ایک بچی اتنی قیمتی ہے، مائیں اس کی فکر کرے۔ اسکول کے راستے سے ہم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ہم نے دیکھا 5 بجے اسکوٹیاں لے کر ہماری بچیاں بہمرولی روڈ پر 5 بجے صبح میں الامان والحفیظ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں پڑھ لکھ کر وہ بے سہارا نہیں ہوگی، ہم نے تو اس پڑھے لکھے نظام پر سہارا کر لیا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہو جائے گی؟ ہاں کیا ہماری ماؤں کو کمانے جانا پڑا ہے؟ اللہ ہم کو جتنا کھلا رہا ہے شاید اور کوئی نہیں کھاتے ہوں گے، اللہ جتنا ہم کو پہنا رہا ہے اتنا ہم نہیں پہنتے، اور کوئی نہیں پہنتا ہوگا۔ اس لیے عزیزہ بہنوں ان راستوں سے ہم باہر نہ جائیں۔ دوسرا یہ اسکوٹیاں اور اس کے راستے سے چلنا پھرنا، عزیزہ بہنوں آپ دیکھو ہمیں یاد ہے کہ جب پہلی اسکوٹی آئی تھی، جو پہلے مرد نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا، ہم نے اس کے پاس آدمی بھیجا تھا کہ بھائی اپنے سماج میں یہ نہیں ہے، اللہ کے واسطے تم اس سے رک جاؤ۔ اب میں اس وقت اس نے کہا تھا میری بیٹی ہے اور میں اپنے بیٹے کو دلا رہا ہوں، تم کون ہو کہنے والے؟ میں دیکھ رہا ہوں اس بیٹی کا نکاح ہو گیا، اب وہ جہاں بھی ہو، لیکن اس کے بعد یہ اسکوٹیاں ہمارے معاشرے میں وجود میں آئی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن وہ جواب دے سکے گا کہ میں اس کا ذریعہ بنا ہوں؟ وہ لڑکی جواب دے سکے گی، وہ لڑکی کی ماں جواب دے سکے گی
یہ سارا اس کے کھاتے میں خمیازہ جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سماج میں اچھائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے، ومغلاقا للشر، برائیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اور بڑی بربادی ہے، بڑی ہلاکتی ہے، بڑا بیڑا غرق ہونا ہے ان لوگوں کا۔ وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جو برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ یہ برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی۔ تو عزیزہ بہنوں، وہ ایسا معاشرہ چلا کہ ہماری بیٹیاں اسکوٹیوں پر آ گئی۔ ہمارے وہاں پہلے یاد ہے، یہ پولن بازار کی پٹی پر ہماری عورت نیچے نہیں اترتی کہ وہاں مرد ہے۔ اب بڑھاتے بڑھاتے اتنی جرت پیدا کر دی کہ ہماری بچیاں اسکوٹیاں چلاتی ہیں، دو سواری عورتیں بیٹھ کر جاتی ہیں۔ باحیا عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، عزت دار عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، شریف عورتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ خاندانی عورتیں ایسا نہیں کر سکتی ہے، وہ ڈوب کر مر جائے گی کہ میں ایسا کروں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرے۔ یہ مردوں کی مشابہت ہے۔ اگر ہماری ایسی بچیوں پر جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو عزیزہ بہنوں مجھے بتاؤ، کون سے مولوی صاحب کی دعا اس کو اس لعنت سے نکال لے گی؟ کون سے بزرگ کی دعا اس کو بچا لے گی؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور عزیزہ بہنوں یاد رکھیں کہ اس کا یہ فعل، اس کی یہ حرکت اس تک محدود نہیں رہے گی۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اگر ذرہ برابر کسی نے اچھائیاں کی ہے اس کی اچھائیاں کا بدلہ اللہ دیں گے، اور اگر کسی نے برائی کی ہے اس برائی کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ خون کے آنسو روئے گی۔ ابھی یہ جوانی کا جوش ہے، یہ پیسوں کا نشہ ہے، یہ مالداری کا نشہ ہے، اچھے گھر میں شادی ہوئی اس کا جو بھی نشہ ہے، اس کو بھگتنے کی تیاری کر کے رکھنے کی، یہ آپ اپنی ڈائریوں میں لکھ لو۔ جو بھی نہیں مانے گی اس کو بھگتنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نافرمانی کی ہے اس کو اپنی نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ وہ ایسے حالات سے گزرے گی، نہ کہہ سکے گی نہ سہ سکے گی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ میں سے کسی کو بھی اس میں مبتلا نہ کرے۔ یہ اسی ہمدردی میں آپ سے بات ہو رہی ہے، اس لیے عزیزہ بہنوں یہ ہمارے معاشرے میں نہ ہو، اس کی ہم فکر کریں۔ اس کے بعد اس کی تعلیم کے بعد ہماری بچیوں کے رشتوں کا نظام بنتا ہے۔ رشتوں کا نظام عزیزہ بہنوں، یہ رشتے کیا ہیں کہ ہماری بچیوں کا ایک نیا گھر بنانا ہے، نیا گھر آباد کرنا ہے۔ رشتوں کا مطلب کہ آج تک ہماری بیٹی ہمارے پاس تھی، آج اس رشتے کے راستے سے ایک نئے گھر میں جڑے گی۔ اب اس کا پریوار، اس کا سنسار اس کے ساتھ رچے گا بسے گا، ایک نیا گھر اس کا آباد ہو جائے گا۔ کہ یہ گھر، یہ دن اس کا سب سے گمبھیر دن ہے کہ آج تک اس کے اوپر ماں باپ کے اثرات پڑتے تھے، ماں باپ کے اثرات، ماں باپ کی کیروڑی کے اثرات پڑتے تھے، اب اس کے اثرات اس کی اولاد پر پڑنے والے ہیں، اس کا ایک نیا پریوار وجود میں آنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ ڈرنے کا اور سب سے زیادہ خوف میں رہنے کا آج کا دن اس کا ہے۔ کیوں کہ خدا نہ کرے آج کا دن میرا خراب ہو گیا تو میری زندگی کا جو پایا اور رکھا جائے گا وہ ٹیڑھا ہو گیا، تو پھر یہ عمارت ثریا تک بھی جائے گی تو یہ عمارت ٹیڑھی جائے گی۔ اور اللہ کرے کہ اگر آج کا میرا دن سنور گیا اور بھلا ہو گیا تو اس کے بعد جتنی بھی میری عمارت کھڑی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحال ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں سمجھایا کہ نکاح کے دن میں کیا کیا جائے گا، ہماری بچوں کے رشتے کن بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں، لمالہا ولے جمالہا ولے حسبہا ولے دینہا، کہ لوگ مال کے بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، لوگ خوبصورتی کے بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، لوگ حسب نسب کے بنیاد پر کرتے ہیں، مال، حسب، جمال، اور چوتھا دین کے بنیاد پر کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم لوگ اپنے انتخاب میں دین کو مقدم کرنا، تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو آ جائیں گے۔ ہاں اگر تم نے ایسا کیا تو، ایسا نہیں کیا تو تمہارے دونوں ہاتھ میں مٹی آئے گی۔ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ میں مٹی آ جائے گی، مطلب تم نہ کہیں کے نہیں رہو گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہمیں سمجھایا گیا کہ اپنے نکاحوں کی بنیاد اس پر لاؤ کہ جب وہ لڑکی دیندار ہے، وہ لڑکا اچھا بااخلاق ہے، دیندار ہے، تو انشاءاللہ رہی مقدر کی روزی بوٹی کی بات تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم، حضرت عمر فرماتے تھے نکاح کرنے کے موقع پر کیا فرماتے تھے کہ تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کروا دو، اللہ پاک اس سے ان کے فقر کو غنا سے بدل دیں گے۔ اور پھر یوں فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ چیز اللہ کہتے ہیں قرآن میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَإِمَائِكُمْ والصالحین من امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ پاک ان نکاحوں کے راستے سے ان کی مالداری کے دروازے کھول دیں گا۔ ہاں یہ حضرت عمر فرماتے تھے۔ ہمارے وہاں پہلے یہی ہوتا تھا کہ نمازی دیکھے جاتے تھے، با اخلاق دیکھے جاتے تھے،
لیکن اب میں رشتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر نکاحوں کی بنیادیں دو ہو رہی ہے۔ لڑکے والے خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکے والے خوبصورت لڑکی، چاہے وہ لڑکی کیسی بھی ہو، اور لڑکی والے ہینڈسم لڑکوں کو دیکھتے ہیں، ہینڈسم مالداروں کے لڑکوں کو دیکھتے ہیں۔ عزیزہ بہنوں، میں کہہ رہا ہوں، آپ آج کے ماحول میں دیکھ لیں ان نکاحوں میں کتنا چین سکون ہے۔ ہم یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہم بھی کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں، ہم تھک چکے ہیں بھونجگڑیں کرتے کرتے۔ ابھی تو نکاح نہیں ہوا، اس سے پہلے رشتوں میں بھونجگڑیں کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی تو نکاح ہونے کے بعد چین کی جینا نہیں ہو رہا، اس سے پہلے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک وکیل صاحب مجھے ملے، میں نے ان کو پوچھا کیا چل رہا ہے؟ کہا ہمارے پاس دو ہی مسئلے ہیں، ایک خاندانوں کے مسئلے ہیں، ایک میاں بیوی کے مسئلے ہیں۔ نئے نئے جوڑوں میں دنیا بھر کے مسائل شروع ہو گئے کہ اب سب سے پہلا اس کا انتخاب غلط ہوا ہے، نبی کی مرضی کے خلاف انتخاب ہوا ہے، اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو انتخاب غلط ہوا، پھر اس کی تقریب جو ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تقریب اس کا مطلب رشتہ کرنے کا تقریب کا نکاح کا تقریب کا نظام اور نکاح کی تقریب کا نظام دونوں غلط ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، جب جس کا انتخاب بھی غلط، جس کو جوڑنے کی ترتیب بھی غلط، تو عزیزہ بہنوں اس میں خیر اور بھلائی کہاں سے آ جائے گی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم کیا جائے گا، خرچہ کم کیا، سادگی کے ساتھ کیا جائے گا، یہ فرمایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اگر اور کوئی شکل اختیار کی گئی تو پھر اس کی برکتیں کہاں سے ہم لائیں گے؟ کہ اس کی برکتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی بنیادوں میں ہی اللہ کی نافرمانی رکھی جائے، اس نکاح میں خیر برکت ہو، یا اس نکاح کے ذریعے سے جو اولادیں وجود میں آئے اس میں خیر برکت ہو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑے دن ہماری ایک دو دن خوشی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد زندگی بھر سہنا ہی ہے، کڑنا ہی ہے، برداشت کرنا ہی کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے تھے کہ جن نکاحوں میں جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ ان کی اولادوں سے اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مولانا فرماتے تھے۔ آپ نے مصنون دعاؤں میں پڑھا ہوگا کہ نکاح کے بعد مرد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اس کو دعا سکھائی ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائے، اور اس کے اثرات یہ سکھائے کہ اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا اور اس دعا کو پڑھ کر گیا، اللہ پاک اس رات میں جو برکت ہوگی، اس اولاد ہوگی، اللہ ان اولادوں کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے اس نے وہ دعا کی حفاظت نہیں کی اور دعا نہیں پڑھی، تو اس رات سے جو اولاد آئے گی اس میں شیطانی اثرات شامل ہو جائیں گے۔ جب ایک دعا اور ایک اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرنے میں ایک دعا اتنی طاقتور چیز ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ جس نکاح کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سوائے نافرمانی کی اور کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کہ اس نکاح اور اس جوڑے میں کیا نحوست ہوگی؟ کیا کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کے رشتے ہی گندے ہو گئے، جس کے نکاح کا پورا پروگرام اول سے آخر تک گندا ہی گندا ہو گیا، تو آپ مجھے بتاؤ کیا ان جوڑوں سے میں کوئی بھلائی اور خیر ہو سکتی ہے؟ ہم نے یہ سارا کیوں کیا؟ تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ ہم لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کا تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بھائی کا، بہن کا، خاندان کا، برادری کا تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی مانیں گے اور اس کے نبی کی مانیں گے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اللہ کو ناراض کر لیں گے۔ ہمارا کتنا برا دن ہو گیا وہ دن کہ جس دن ہم نے لوگوں کو خوش کرنے میں بھنگن کو بھی راضی کر لیا۔ 50 سال سے جس سے ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، فیملی ریلیشن ٹوٹے ہوئے تھے، ان کو ہم نے راضی کر لیا، اور جس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا اس کو ناراض کر دیا، اس نبی کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ ناراضگی کیا ختم ہو جائے گی؟ اب علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، لوگوں کو بھی اللہ ناراض کر دیں گے۔ نتیجے میں آپ دیکھو کہ اس طرح کے نکاح کرنے والوں کے نتیجے میں نکاحوں کے بعد لوگ ان کے اوپر لعن طعن کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، چاہے تم کتنا بھی اچھا کر کے دو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ تھا، اس میں تو فلاں تھا، اس میں تو یہ تھا، سوائے شکایت کی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہی نکاح اگر صحیح بنیادوں پر کیا جائے پھر اللہ اس میں سکون ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتوں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ باطل کی محنت ہے، یہ باطل کی محنت ہے کہ ان کے نکاحوں میں سے جان نکال دی جائے۔ اس لیے ہمارے رشتوں میں انہوں نے جو آج کل لوگ سیریلیں دیکھتے ہیں، موبائلوں میں دیکھتے ہیں، اس کے دیکھا دیکھے رشتوں کی تقریبات کی گئی۔ بھائی رشتہ کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کا آپس کا معاہدہ ہے کہ ہمیں یہ لڑکا پسند ہے، ہمیں یہ لڑکی پسند ہے، ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حلال اسی وقت ہوگی جب اس کا نکاح ہوگا، اس سے پہلے وہ عورت حلال نہیں ہے۔
وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے محلوں کی اور عورتیں حرام ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا لوگوں کے دیکھا دیکھی کہ خود رشتے کے دن ایسی تقریبات کی جاتی ہے جس میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. ایسے ایسے خرافات کیے جاتے ہیں اور ان خرافات میں ایک بڑا خرچہ کیا جاتا ہے. عزیزہ بہنوں، آپ کو پتہ ہے یہ خرچوں کی جو شروعات ہوگی وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ آپ جاؤ ان صوبوں میں جاؤ جہاں نکاح کے خرافات بڑھ چکے ہیں، جہاں نکاح کے خرافات بڑھ چکے ہیں. وہ ہمارے صوبے ہیں، بہار ہے، یو پی ہے، آندھرا ہے، کرناٹک ہے، جہاں جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے نکاحوں کا انتظام نہیں. ایک نکاح پر 5 لاکھ 10 لاکھ کی لاگت لگنا شروع ہو گئی. اب وہ بھائی اتنا کما نہیں سکتے ہیں، باپ بوڑھا اتنا کما نہیں سکتا ہے. عورتیں پوچھتی ہیں خودکشی کرنے کو کہ ہمارے ماں باپ پر ہم بوجھ بن چکے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے نکاح نہیں کروا پا رہے ہیں، ہم خودکشی کر لیں. ہمیں ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے وہاں مسئلہ پوچھا ہے، بچیوں نے 4 بچیاں خوبصورت پھول جیسی بچیاں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں دہیج کا یہ رواج ہو گیا کہ لڑکے اتنا مانگتے ہیں، ہمارا بوڑھا باپ اتنا نہیں دے پا رہا ہے. کیا ہم روزانہ ہمارا باپ کوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، ہماری ماں کوڑ رہی ہے، تو کیا ہم اپنی بچیوں کے نکاح نہیں کروا پاتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ ہیں. کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم خودکشی کر لیں؟ وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. کیا یہ دن ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دن ہم اپنی بیٹیوں کے دکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو ان کے ماں باپ نکاح نہ کروا پائے؟ آج ہمارے بچے کیسے کتنے بھی سے 100 کرتے ہیں. پوچھو کمانے میں صبح سے جاتے ہیں، شام لگ جاتی ہے، شام کما کر آتے ہیں. اور کتنے تو وہ ہیں کہ جن کے کمانے والے کوئی نہیں. بوڑھا باپ کماتا ہے. میں رمضان کے مہینے میں اپنے گھر مسجد میں سے گیا تو میرے محلے میں ایک چچا بھنگار لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے. 70 سال کے چچا ہوں گے، بوڑھے تھے، ان کے پیر سوجے ہوئے تھے، ایک بال بھی سفید، ایک بال بھی کالا نہیں تھا. اور گزشتہ رمضان 45 ڈگری تاپ تھا، 45 ڈگری دھوپ. میں نے وہ چچا کو دیکھا کہ لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بھنگار کے لاری لے کر پھر رہے ہیں. تو مجھے ایک دم میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے چچا سے پوچھا، چچا 45 ڈگری دھوپ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ سفید بال ہیں اور اتنے موٹی آپ کا بھاری جسم ہے، پیر سوجے ہوئے ہیں اور بھنگار کے لیے پھر رہے ہو؟ تو چچا کہنے لگے، بیٹا اپنے لیے نہیں پھر رہا ہوں، گھر میں بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے پھر رہا ہوں. پھر وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے تو اپنے گھروں میں شادیاں کر کے چلے گئے، میں اپنے ایک شہر کی بات سنا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک مطلقہ ہے، وہ بیٹیاں اپنے بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ میرے گھر آئی ہے، اور ایک بیٹی غیر شادی شدہ ہے، وہ بھی میرے پاس ہے. ایک کا شوہر انتقال ہو گیا، ایک مطلقہ ہے، دونوں کے بچے میرے پاس ہیں، ان کے پیٹ کے لیے پھر رہا ہوں. ہمارے باپ آپ دیکھو، جن کے باپ ڈرائیور ہیں کیسے گاڑیوں کے چکر کاٹتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں. جن کے تم میں سے باپ مزدور ہے، کیا آپ کو آپ کے شوہروں پر اور آپ کے مردوں پر رحم نہیں آتا؟ آپ جا کر دیکھو شملہ پر، آپ جا کر دیکھو ان کو لکڑی کا کام کرنے والوں پر، صبح سے شام تک گدھے کی طرح محنت کرتے ہیں. وہ گھر میں کنکاس نہ ہو اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی کر دیتے ہیں. وہ کپڑے مانگتے ہیں، کپڑے. مجھے ایک حاجی صاحب ملے، کہا مولانا میں گھر کے جھنجٹ سے نجات چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ وہ جو چاہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن گھر میں سکون ملے اس کے لیے میں ان کے ہاں ملا دیتا ہوں. مقروض ہو چکے ہیں، مقروض. آپ دیکھو اکثر کے گھروں میں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. کہ اس کا آپ اندازہ کرو، پہلے زمانے میں ہماری عورتیں چٹنی روٹی سے اب گھر کا گزران کر لیتی تھی. بڑا بھائی نے کپڑے پہن لیے، وہ کپڑے چھوٹے بھائی کو پہنا دیتے تھے، پھر اس کا تیسرا بھائی پہنتا تھا، پھر اس کا چوتھا بھائی پہنتا تھا. وہ بہن کا ایک جوڑی کپڑے 4 بہنیں الگ پہنتی تھی. وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. وہ خوشحال تھی، کوئی مقروض نہیں تھے. عزیزہ بہنوں، آج ہمارا معاشرہ مقروض ہو چکا ہے، قرضوں میں بھرے پڑے ہیں. آپ سوچو اس کی بنیادیں کون ہیں؟ ہمارے سارے کے سارے خرچے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اگر اس پر ہم نے توجہ نہ دی تو 2 چیزیں ہوگی. ایک تو ہماری معاشی نظام خراب ہو جائے گا، گھر مقروض ہو جائیں گے، اور ہم قرضوں کے پاداش میں ہمیں اپنی عزتیں بیچنی پڑے گی، ہماری عزتیں بیچنی پڑے گی. ہاں، ہمیں بڑودہ میں ہم لوگ تھے. بڑودہ میں تو کچھ لوگ آئے، ہیجڑے جو مخنث ہوتے ہیں وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہاں کی لڑکیاں ہوٹلوں میں جاتی ہیں اور غلط کام کرواتی ہیں. مسلمان لڑکیاں ہیں، وہ غلط روش پر چڑھ چکی ہیں اور غیروں کے پاس جاتی ہیں اور اب گندے کام ہوتے ہیں. آپ ان کو کسی طرح روکو. ان کا جوڑ کیا گیا. ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں ان کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، ہم حالات میں آ چکی ہے، ان کے وہاں سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اس لیے اس راستوں پر ہم گئے ہیں. کہ یہ جب گھر کے حالات آتے ہیں تو پھر گھر کے حالات مردوں کو بھی پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں عورتوں کو بھی کہاں لے جاتے ہیں.
اللہ کے واسطے ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتے ہیں، اپنے ننھے منھے بچوں پر رحم کھائیں، اپنے گھر کے معاشرے پر ہم رحم کھائیں، اپنے بچوں کو جھلستی آگ میں نہ ڈالیں۔ ابھی ہم جوان ہیں، ہم اپنی طاقت کے نشے میں کر رہے ہیں، کل پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، کیسا سہنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ ہم کہتے ہیں اپنے جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک اچھی زندگی دی، ہم اپنے بعد والوں کو اچھی زندگی دیں۔ اس لیے رشتوں کو سادہ بنائیں اور دینداری کی بنیاد پر رشتے کریں اور رشتے کو سادہ کریں۔ یہ تو ایک پیغام ہے کہ بھائی ہم نے رشتہ بھیج دیا، انہوں نے قبول کر لیا، بات پوری ہو گئی۔ ایک اس کو سادہ کریں اور سستا کریں، سستا کریں، اس میں خرچے نہ کریں۔ ہم علماء سے پوچھو نکاح میں کیا ہے، کہ نکاح میں صرف 2 چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ نکاح میں ایجاب و قبول ہے اور گواہوں کی موجودگی ہے۔ خطبہ سنت ہے، مہر کا طے کرنا واجب ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں کیا تو مہر مثلا دلوا دی جائے گی۔ اس وقت لگے ہاتھ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ایجاب و قبول ہے، لڑکا لڑکی کو قبول کر لے، لڑکی لڑکے کو قبول کر لے، اور دوسرا 2 گواہوں کا سن لینا ہے۔ بس اتنی چیز کو ہم نے کتنا بڑھا دیا۔ اب اس کے نام پر ہمارے وہاں جو ہو رہے ہیں، ڈیکوریشن ہو رہے ہیں، منڈپ سجے جاتے ہیں اور بچیاں اسٹیج پر بیٹھتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، دلہوں کے وہاں سے ٹولے آتے ہیں، دلہنوں کے وہاں سے ٹولے آتے ہیں، اور پتہ نہیں قسم قسم کے خرافات، روزانہ کے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ عزیزہ بہنوں، کتنی نمازیں ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کھانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر اس کے بعد ہوٹلوں میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ آپ سوچو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ مال پر اس کے ذریعے سے کیا حالات آئے گا، ہماری آنے والی نسل پر کیا حالات آئیں گے، کہ یہ 2 دن ہمارے سارے فنکشن ہوں گے، سارے پروگرام 2 دن ہوں گے، یہ سب تو چلے جائیں گے، لیکن اس کے سب کی نحوست اس نکاح کرنے والے جوڑے پر آئے گی۔ اور اگر اس میں ماں باپ نے شرکت کی تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ اولاد کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اور جب اولاد کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو جب نعمت کی ناقدری، اللہ 4 عذاب مسلط کرتے ہیں۔ اس میں پہلا عذاب یہ ہے، ہمارے نبی نے 4 عذاب سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک۔ ان 4 عذابوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ یا تو اللہ پاک یہ نعمت ہی لے لیں گے جس نعمت میں اللہ کی ناقدری ہوئی ہے، اولاد ہی کو اللہ چھین لیں گے، کہ یا تو اللہ پاک نعمت ہی چھین لیتے ہیں، یا پھر دوسرے نمبر پر نعمت کو اللہ باقی رکھیں گے اور نعمت کے نفع کو اللہ ختم کر دیں گے۔ دکان باقی ہے، دکان کا نفع ختم، اولاد باقی ہے، اولاد کا نفع ختم، بہو باقی ہے، بہو کا نفع ختم، بھائی باقی ہے، بھائی کا نفع ختم۔ آج دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نعمتوں کے نفع ختم ہو گئے۔ بھائی کو بھائی سے نہیں بن رہی، بہو کو ساس سے نہیں بن رہی ہے، داماد کو ساس سے نہیں بن رہی ہے، کہ یہ آپس میں جتنی کشیدگی آئی ہے، یہ نعمتوں کا غلط استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، یہ 1-2 دن کی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے مصیبت وہر لی ہے، اب یہ مصیبت کا جھاڑ ہوگا، پھر اس کے اوپر مصیبت کے پھل لگیں گے، پھر مصیبت کے پھول لگیں گے، وہ زندگی بھر بھگتنے پڑیں گے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، یہ 1-2 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت اس نکاح میں ہوگی جو سستا ہوگا، جو سستا ہوگا۔ آج کل کچھ شادیاں ہوئی، اس میں ایسے ویڈیوز ہوئے ہیں، یہ چھپانے کی چیز تھی، شب زفاف ہے، وہاں جائی جا رہی ہے، دلہن کے وہاں ویڈیو ہو رہے ہیں، دلہن کے اس میں ویڈیو ہو رہے ہیں، قسم کے لباس پہنائے جا رہے ہیں، یہ حیا کا پیکر، یہ حیا کا لباس، اس کو اتنے پرخچے اس کو اڑا دیے گئے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو، اس کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری بیوی کو اگر کوئی دیکھے اور اس پر اس کا شوہر خوش ہو، اس کو شریعت میں دیوس کہا گیا، دیوس ہے، کمینہ ہے، یہ آدمی کمینہ ہے۔ اور وہ عورت جو اپنی ذات کو اس طرح دکھائے، یہ اس کی گراوٹ کی انتہا ہے۔ آج لوگ شریف کس کو کہتے ہیں؟ شریف، اگر لوگ مالدار ہو گئے وہ شریف ہو جاتے ہیں اور غریب ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلکے قسم کی قوم ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، وہ چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے دنیا کا ترم خواہ ہو، وہ چاہے کتنا بھی مالدار ہو، وہ ذلیل آدمی ہیں، وہ کمینہ آدمی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا بدترین آدمی ہے، وہ غلیظ ترین آدمی ہے جو ہمارے معاشرے میں فساد لاتا ہے۔ وہ کہاں کا عزت والا ہو گیا، وہ کہاں کا مالدار ہو گیا، وہ کہاں کا ایجوکیٹڈ ہو گیا، ہوں گے جو ان کو جو بھی کہتے ہوں، وہ ہمارے معاشرے کا بدترین غلیظ ترین آدمی ہے جو ہمارے معاشرے میں فساد لاتا ہے۔ اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو پیسوں کا نشہ ہے، اس کو اپنی ڈگری کا نشہ ہے، وہ ہماری اس غریب معاشرے پر یہ چھری چلا رہا ہے۔ یہ دیکھے گا، اگر اس نے توبہ نہیں کی، اس نے معافی نہیں مانگی، یہ اپنی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ اپنی آنکھوں سے یہ سزا دیکھے گا۔ اگر وہ اپنے پیسوں کے نشے میں سب کر رہا ہے، یہ پیسوں والی عورتیں اگر کر رہی ہے، وہ دیکھے گی کہ جنہوں نے ہمارے لیے نکاح کو مہنگا کر دیا۔ ہمیں روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کو سستا کرو تو زنا مہنگے ہو جائیں گے، اور اگر نکاح مہنگے ہوئے تو زنا سستے ہو جائیں گے۔
کہ لوگ نکاح نہیں کر سکیں گے. جب لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکے گا تو لوگوں کے دلوں میں جذبات بھڑکیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی خواہشات پوری کرنے کی چیزیں اٹھے گی, وہ زنا کے راستے سے پوری کی جائے گی, اور اس کے ذریعہ یہ مالدار, یہ چودھری, یہ سب بڑے بڑے لوگ بنے ہیں, تو کیا وہ بخشے جائیں گے؟ وہ کوئی بخشا نہیں جائے گا. اس لیے اس وبا سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اپنے نکاحوں کو اپنے مالداری کے نشے میں, اپنی خوبصورتی کے نشے میں ہم اپنے آپے کے باہر نہ جائیں. اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ کے وہاں سے ڈھیل دی جاتی ہے, پھر اللہ پکڑ کرنا بھی جانتا ہے. ہم اللہ سے ڈریں, ہم اللہ سے ڈریں, ہم اللہ سے ڈریں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور ڈر تو یہ لگتا ہے کہ بعض گناہ زندگی میں پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ بھی چھین لیتا ہے. ہاں, بعض گناہ وہ ہیں کہ جس سے حسن خاتمہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہاں, کہ زندگیوں میں ایسے بھولے ہوئی ہے. اس لیے عزیزہ بہنوں, ابھی ہمارے وہاں دیکھا دیکھے نکاح ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے وہاں جب رشتے ہوں یا نکاح ہوں, اس میں اپنے آپ کو احتیاط سے رکھیں. راستوں پر منڈپ باندھ دیتے ہیں, راستے روک لیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک لشکر جہاد کے لیے گیا, تو وہ لشکر نے راستے کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا. ہمارے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس لشکر والوں سے کہ جاؤ ان سے کہو کہ جنہوں نے راستے میں قیام کیا ہے ان کا اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے. اللہ کے راستے میں قیام کرنا اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے. یہ نکاح کے لیے راہگیروں کے آنے جانے والوں کے راستے روک لیتے ہیں. کیا اس نکاح میں برکت ہو جائے گی اور کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا؟ عزیزہ بہنوں, ان سے پرہیز کریں کہ ہمارے راستوں میں منڈپ نہ بندھے. اور اس کے بعد کھانوں کی جو سسٹم چلی ہے, عزیزہ بہنوں آپ سوچو کہ ہمارے جو کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں پر جو لاگت لگتی ہے, کپڑوں پر جو لاگت لگتی ہے, منڈپوں پر, اسٹیج پر, اور یہ آمد و رفت پر, کتنے غریب گھروں کے نکاح ہو سکتے ہیں, کتنے غریب گھروں کے نکاح ہو سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوا تو یاد رکھنا تمہارے پاس لڑکوں کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جائے گی. لڑکے تم سے دہیج میں چیزیں مانگیں گے. پہلے ہمارے وہاں بہت زیادہ سے زیادہ 1000 میں نکاح ہو جاتا تھا. 1000 تھا, ابھی کچھ سالوں پہلے میرا 1000 میں نکاح ہوا ہے. 1000 مہر میں نکاح ہوتا تھا. مجھے نکاح کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوا. 2000 میرے نکاح میں خرچہ ہوا تھا. 1000 ولیمے کا اور 1000 مہر کا ہوا تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں تھا. آسان چلتے چلتے نکاح ہو جاتے تھے. اگر ہم نے یہ رواج کو وجود دیا نا, تو یاد رکھنا بچوں کی طرف سے تمہارے پاس ڈیمانڈ آئے گی. فریز ہوں, الماری ہوں, پھر چارپائیاں ہوں, پھر اس کے بعد یہ ہوں, اور جب تم پوری نہیں کر پاؤ گی تو یاد رکھنا تم گھر میں بیٹھی رہو گی, تمہیں کوئی نہیں لے جائے گا. یہ یاد رکھ لینا. اور پھر نتیجے وہ ہوں گے جو اور صوبوں کی عورتوں کے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگ مولانا ادا صاحب والی مسجد میں ایک مرتبہ تھے. وہاں کچھ یو پی کے بچے وہاں کام کرنے آتے ہیں. وہاں زمزم والی کی ایک لاج ہے, وہاں رکے ہوئے تھے. تو میری ملاقات ہو گئی, خیریت. پہلے میری ان کی مسجد رحمانیہ میں ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے ان کو پوچھا خیریت ہے؟ کہ جی مول صاحب میں یہی ہوں. پھر خیریت پوچھتے میں نے آگے ان کو پوچھا کیسا چل رہا ہے, تو ایک دم وہ رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ میں نے کیا کہا تم روتے ہو؟ تو کہنے لگا مول صاحب ابھی تو ہم گھر نہیں جا رہے, یہیں رہتے ہیں. بھائی کیا بات ہو؟ وہ یہاں کچھ چیزیں بیچتے ہیں پھیری پھیر کر, بہت سالوں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہماری جو بہن تھی, وہ کہنے لگا میرا بھی نکاح نہیں ہوا. کیوں نکاح نہیں ہوا؟ کہ ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے, بہنوں کو روانہ کیے بغیر ہم کیسے نکاح کر لیں گے؟ اچھا تو پھر تم نے بہن کا نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں ابھی کر دیا. تو پھر روتے کائی کو ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ گھر کب گئے تھے؟ تو مول صاحب ابھی ہم گھر نہیں جا رہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو داماد, ہمارے جو بہنوئی ہے, انہوں نے دہیج میں ہمارا گھر مانگا تھا. تو اب ہماری بہن جوان ہو گئی تھی, تو اب ہم کچھ تو نہیں دے سکتے تھے. جو تھا ساری زندگی کی کمائی تو دے دی. ہمارا رہنے کا گھر تھا, تو میری امی, ہمارے ابا اور ہم سب گھر سے باہر آ گئے, اور ایک گھر بہن کو آباد کرنے کے لیے ہم نے اپنا رہتا گھر دیا. اب ہمارا گھر کوئی نہیں ہے. ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے اس جتنے سالوں سے بوڑھے ماں باپ اس گھر میں رہتے تھے وہ باہر آ گئے. یاد رکھو اگر تم نے یہ رواج رکھے تو تمہاری بیٹیوں کو کوئی نہیں لے جائے گا. یہ بچے ڈیمانڈ کریں گے. ابھی اسی ہفتے میں مجھے ایک دوست نے سنایا کہ ایک رشتہ کینسل ہوا, کہ لڑکوں نے رشتہ ہونے کے ساتھ مانگا کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ابھی شروع ہو چکا ہے, اب یہ شروع ہو گیا. یہ لڑکی والوں سے مانگا, اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ میں تو اتنا نہیں دے سکتا. اس لیے اپنی گھانچی برادری میں کسی نے بائک دیا, کسی نے 50,000 کی چارپائی دی. 50,000 کی چارپائی ہوتی ہے؟ 50,000 کس کو کہتے ہیں چارپائی؟
اور اس کے بعد عزیزہ بہنوں اگر تم اس طرح کا رواج ڈالو گے تو ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں استعداد دی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے شوہر مالدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تمہاری بیٹیاں تمہارے گھروں میں بیٹھی رہے گی, پھر وہ خدا نہ کرے وہ بیٹیاں پتہ نہیں کون سی آوارگی میں اور کون سی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی. اس لیے عزیزہ بہنوں ہمیں ڈیولپ نہیں ہونا ہے, ہمیں پیچھے جانا ہے, پیچھے اتنا جانا ہے, ہم کو پیچھے اتنا جانا ہے, ہماری برادری تک پیچھے نہیں جانا, 1400 سال پیچھے چلے جانا ہے. کہ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں ایک کرتا تھا, اس کرتے سے مدینے کی ساری لڑکیاں نکاح کر لیتی تھی, مدینے کی ساری لڑکیاں جو بھی آتی وہ نکاح کے لیے وہ کپڑے لے جاتی تھی. اس لیے آپ کو میں اپنی برادری کے لیے پیچھے جانے کو نہیں کہہ رہا ہوں, 1400 سال پیچھے چلی جاؤ, آئندہ نسلوں کے لیے آئیڈیل بنے جاؤ, آئندہ کی نسلیں تمہیں دعائیں دے گی, تمہیں یاد کرے گی, جیسے آج ہم 77 کی عورتوں کو یاد کرتے ہیں, آج کی نسلیں تمہیں یاد کرے گی, تمہیں دعائیں دے گی. اور عزیزہ بہنوں ہم یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہیں اس پر مردوں کی نہیں چلتی, اس میں آپ کی چلتی ہے. یہ سارے ریت رواج ہیں وہ عورتوں کے راستے سے ہیں. میں نے بہت دیکھا مردوں کی اس میں کچھ نہیں چلتی, مرد عورتوں کے تابع اس معاملے میں ہوتے ہیں. عورتیں جن چیزوں کو وجود دیتے ہیں عورتیں اس میں پیچھے ہٹ کر لیتی ہے. آپ اگر طے کر لو گے کہ انشاءاللہ ہمیں اسی پر آنا ہے, جب رشتہ ہو وہی کہہ دو کہ نہ کوئی چیز لینا نہ کوئی چیز دینا. ہاں آپ کی بیٹی آپ کو دینا ہے, اس کو تم سونے میں تول دو, لیکن نکاح کی تقریب میں نہیں, نکاح کے عنوان پر نہیں. تمہاری اپنی بیٹی ہے 100 گھر دے دو, ایک گھر کیا ایک پلاٹ کیا 100 پلاٹ دے دو, ہمیں کیا جاتا ہے. تمہاری بیٹی ہے تمہارا داماد ہے, لیکن اس کو نکاح سے مت جوڑو, اس کو رشتوں سے مت جوڑو, اس کو سستا کر دو. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کی نسلوں کے لیے آسان ہو جائے گی, ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے گی, اور لوگ ہمیں دعائیں دیں گے. اور یہ گھومنے پھرنے اور ہوٹلوں میں جانے کے رواج کو رواج نہ دو. عزیزہ بہنوں کتنا اچھا ہمارا معاشرہ تھا, ہماری امی گھر میں پکاتی تھی, باوضو پکاتی تھی, نماز کے بعد کھانا پکاتی تھی, اس کھانے میں کتنی نورانیت ہوتی تھی, اچھے کام کرنے کے جذبے بنتے ہیں. جب پیٹ میں غذا گندی جاتی ہے تو اس سے جذبے بھی گندے ہو جاتے ہیں. ہمارے دیوبند میں بزرگ تھے, وہ بزرگ ان کی دعوت ہمیشہ ایک محلے کا ایک آدمی کرتا تھا, وہ عورت کرتی تھی. تو ہمارے بزرگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ عورت کی دعوت کا ہم ہمیشہ انتظار کرتے تھے, وہ بوڑھے کا انتظار ہمیشہ کرتے تھے کہ کب کھلائے گا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں, تو کہا بات یہ تھی کہ جب اس گھر کا کھانا کھاتے تھے تو 40 دن تک ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ہو جاتا تھا کہ ہم نیکی کریں, اس کے جذبے ہو جاتے تھے. تو عزیزہ تمہارا کیا خیال ہے, عزیزہ بہنوں تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, جب نیک کھانا جائے تو اس کے یہ جذبے بنتے ہیں, تو جب برائی اندر جائے گی تو کیا کوئی جذبے نہیں بنیں گے. اندر گندا کھانا جاتا ہے نا تو نیکی کے جذبات سارے ختم ہو جاتے ہیں, بھسم ہو جاتے ہیں, سارے جذبات مٹ جاتے ہیں. اب تم جن ہوٹلوں کا کھانا روز گھر میں منگواتے ہو, ٹکے نہیں, ان سے جا کر ان کا حلیہ تو دیکھو. اگر تم ان کا حلیہ دیکھ لو گے تو ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا پسند بھی نہیں کرو گے. ان ہوٹلوں کی گندگی آپ دیکھو کتنا گندا ہوتا ہے. اور بعض غیر مسلم ہمارے محلے میں آ کر وہ پکوڑی, کون سی پکوڑی, وہ اندر پانی پوری, وہ پانی پوری بیچتے ہیں. ہمارے پاس بعض ویڈیو آئے, وہ اس لوٹوں میں پیشاب کرتے ہیں, وہ ان کے برتنوں کو پیر سے گوندتے ہیں, روندتے ہیں, اور وہ ہماری عورتیں راستوں پر کھڑے کھڑے کھاتی ہے. یہ شریف لڑکیوں کا کام نہیں ہے, شریف عورتوں کا کام نہیں ہے. ان ہوٹلوں میں آپ دیکھو, غیروں کے ہوٹلوں کے وہاں ہمارے وہاں سے کھانے جاتے ہیں, وہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں جانتا, پسینے اس میں بہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے گندے لوگ. کیا تمہیں اپنی نیک ماؤں کے ہاتھ کا پکایا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ ان گندے لوگوں کے ہاتھ کا کھانے سے پرہیز کرو, ہوٹلوں کے اور لاریوں کے. اپنے ہاتھ سے جو بنانا ہے اپنے گھر میں سادگی کے ساتھ بنا لو, اچھے سے بنا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ہوٹلوں کے کھانے کی طرف توجہ نہ کرو. ہمارے بزرگ ایک تھے بہار شریف پٹنہ میں, 600 سال پرانے, ان کا نام تھا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کئی کتابیں ہیں, مکتوبات صدی, مکتوبات 2 صدی. ان کے واقعات میں لکھا کہ ان کے وہاں بچے مسجد میں پڑھنے آتے تھے, تو ان کے بچے ایسا کرتے تھے کہ جو بچے پڑھنے آئے ان کے جوتے آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف. لوگ پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا ہے بچوں سے, تو کہتے تھے کہ یہ جوتے جب ہم الگ الگ رکھتے ہیں وہ اس لیے یہ جنت والے لوگ ہیں, یہ دوسری طرف والے لوگ ہیں. جو دوسری طرف رکھتے تھے وہ گھبرا گئے کہ ہم کو یہ ایسا کرتے ہیں. تو ان کے ابا کو جا کر شکایت کی استاد کو کہ یہ بچے اس طرح سے ہمارے لیے ایسا بیان کرتے ہیں, تو یہ کیا بات ہے. تو استاد جی نے ان بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا تم کیوں ایسا کرتے ہو. کہ ابا ہم جب آتے ہیں تو ہمیں جنت بھی نظر آتی ہے, جنت والے بھی نظر آتے ہیں, دوسری جگہ بھی نظر آتی ہے, وہاں والے بھی لوگ نظر آتے ہیں, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ان کو بہت بھاری کشف ہو رہا ہے دل میں, جنت جہنم نظر آ رہی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کے گھر کے سامنے ایک غیر مسلم کا مکان تھا, ان سے کہا کہ جاؤ وہاں جا کر ذرا پانی بھر کے لاؤ, ان کے مٹکے سے پانی لے آؤ. تو وہ پانی منگوایا اور ان بچوں سے کہا بیٹا یہ پانی پی لو. ان بچوں نے پانی پی لیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب جنت دیکھو اور وہ دیکھو. کہ ابا اب نظر نہیں آتا.
کہ ایک بے ایمان کے گھر کے پانی نے دل کی نورانیت کو ختم کر دیا، تو ہم تو روز ان کے گھر کے کھانے کھائیں گے، ہمارے دل کے جذبات آخرت کے اور موت کے بعد کے زندگی کے کیسے بنیں گے؟ اس لیے ان کھانوں سے پرہیز کریں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عزیزہ بہنوں، ہم سب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کا مرنا نصیب ہو جائے۔ اگر اچھا جئیں گے تو اچھے مر سکیں گے، خدا نہ کرے اگر اچھا جینا نہیں ہوا تو ڈر اس بات کا ہے کہ اچھا مرنا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، اے لوگو تم جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بھول جائیں کہ ہم اچھا جئیں اور برے مریں گے، اور یہ بھی بھول جائیں کہ ہم برے جئیں اور اچھا مریں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ ہمارے نبی غمگین بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ کیوں غمگین بیٹھے ہو، تمہیں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ کہ کیا فکر ہے؟ کون سی امت کی فکر ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ان کی، یا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی؟ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کی فکر ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بنو سلمہ کے قبرستان میں لے گئے، اور قبرستان میں لے جا کر جو قبریں تھیں ان میں سے ایک قبر سے کہا قم باذن اللہ۔ ایک آدمی کو قبر سے نکالا جو خوبصورت چہرے والا تھا، وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو واپس لوٹا دیا کہ اچھا تو واپس لوٹ جا۔ پھر اس کے بغل میں ایک قبر تھی، اس کو کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک آدمی اندر سے نکلا جو کالا کلوٹا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کو کہا تو بھی واپس لوٹ جا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ نبی دیکھو، یہ جیسے جیا ایسے ہی مرا، اور جیسے مرا ایسے ہی یہ اٹھا ہے، اور یہ دوسرا جیسے جیا ایسا ہی مرا اور اب ایسے ہی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے تم جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھو گے۔ حضرت شیخ نے نہیں لکھا فضائل کے صدقات میں، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، اور وہ کہہ رہا ہے شراب کا جام تو بھی پی، شراب کا جام مجھے بھی پلا، شراب کا جام تو بھی پی، شراب کا جام مجھے بھی پلا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو کلمے کی تلقین کی، وہ کہہ رہا ہے 10-10 روپے 11-11 روپے، 10-10 روپے 11-11 روپے۔ کیا بات ہے کہ زندگی اسی میں گزری ہے۔ عزیزہ بہنوں، خدا نہ کرے اگر انہی غفلتوں کے ساتھ جیا گیا تو عزیزہ بہنوں ہمارا مرنا کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ ابھی کچھ دن ہوئے میں اس راستے سے آ رہا تھا، ایک آدمی کے آخری وقت تھا، نزا کے وقت تھا، لوگ مجھے کسی نے کہا کہ اس کا نزا کا وقت ہے، آپ بھی چاہیں۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، پیر لرز رہے ہیں۔ 10 آدمی اس کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن وہ کرا رہا ہے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا سب یاسین پڑھو، اس کو نزا کی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی کیا بات تھی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ مقروض دنیا سے گیا ہے، مقروض، کہ اس نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں۔ اس کے پاس پیسے تھے لیکن لوگوں کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں۔ یہ جب یہ چیزیں ہوگی نا تو لوگوں کے پیسے کھا کر آدمی مرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کی موت آتی تھی تو ہمارے نبی جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ کسی کا مقروض تو نہیں ہے۔ اگر مقروض مرتا تھا تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو حضور صحابہ سے کہتے تھے کہ ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کر دے، تو لوگ کوئی ادا کر دیتا تو حضور نماز پڑھتے تھے، ورنہ حضور یہ کہتے تھے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کہ مقروض لوگوں کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھتے تھے۔ آج دیکھیں اکثر ہمارے مرد مقروض دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ قرضے ہمارے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے مردوں پر بھی رحم کھائیں، اپنے اوپر بھی رحم کھائیں، اپنی اولادوں پر بھی رحم کھائیں۔ ہم دیکھا دیکھے زندگی نہ گزاریں، لوگوں کا اثر لے کر نہ۔ عزیزہ بہنوں، قبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور آخرت کی منزلوں میں وہ ایسی پہلی منزل ہے اگر وہ آسان ہو گئی تو آخرت آسان ہو جائے گی۔ ایک جگہ فرمایا ہمارے نبی نے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ عزیزہ بہنوں، اپنی مائیں چلی گئی، بہت سو کے باپ چلے گئے، وہ قبروں میں جا کر سوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی سوچو۔ ہمیں بھی یہ سب کے بیچ میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، جانا تو اکیلا ہی ہے، اس قبر میں اکیلے سونا ہے۔ ہم اپنے اوپر اتنی تو محنت کر کے جائیں کہ یہ میرا جسم جہنم کی بھٹی سے بچ جائے، وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر میں نے یہ حشر کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو صحیح نہیں پالا نہیں پوسا، اپنے فنکشنوں میں مشغول ہو گئی، تو مجھے قبر کی بھٹی میں کیا بھگتنی پڑے گی؟ کوئی میرے دکھ کا بھاگیدار نہیں ہوگا، کوئی مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنے اگلوں کو کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں؟ ہمارے بعد والے ہم کو کتنا کریں گے؟ اس لیے بھائی کسی پر، عزیزہ بہنوں، کسی پر نہیں، اپنے اوپر رحم کھائیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ روزانہ گھر کی تعلیم
تعلیم، 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت روز گھر میں کریں، صبح شام کی تسبیح ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، یہ موبائل گھروں میں ختم کریں۔ ہمارے موبائل نے ہمارے گھروں میں آگ لگا دی، موبائل نے، اب ماں موبائل لے کر بیٹھی ہے، باپ موبائل لے کر بیٹھا ہے، اور بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں موبائل مت پکڑو۔ آپ مجھے بتاؤ پھر کیا حال بنے گا؟ اس لیے عزیزہ بہنوں، یہ موبائلوں کو گھر میں نہیں، اگر تمہاری ضرورت کی جائے وہ چھوٹے چھوٹے بٹن والے موبائل گھروں میں رکھو اور اس کو اپنے گھر سے ختم کر دو۔ ابھی ہمارے وہاں رشتوں میں موبائل دیے جاتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ موبائل جس کو دیے جاتے ہیں اسی کے بعد سے شادی، اسی کے بعد سے باتیں شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے گھومنے جاتے ہیں، نکاح ہونے سے پہلے وہ رشتے ناپاک ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں اور حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ پھر اس رشتوں کا کیا ہوگا؟ نہ موبائل ہدیے میں دیں، نہ موبائل اپنے گھروں میں رکھیں، بلکہ سادگی کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ پہلے مائیں بچوں کو ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھتی تھی، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب گھر کا ابا بھی یاسین پڑھتے تھے، ماں بھی یاسین پڑھتی تھی اور بچے بھی یاسین پڑھتے تھے۔ اب رات دیر تک موبائل چلتا ہے تو رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح میں نمازیں بھی جاتی ہے، صبح میں قرآن کی تلاوت، مدرسوں میں بچوں کا بھیجنا، یہ سارے نظام پر اثر پڑا ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، اپنے لباس کو سادہ کریں، رہن سہن کو سادہ کریں، حیا والا معاشرہ بنائیں، پاکی مال والا معاشرہ بنائیں، اور یہ موبائل کے خرافات کو ہمارے بیچ سے ہم آہستہ سے ختم کر دیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی تاکہ گھر کا ماحول بنے۔ ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں، ہمارے گھر لاج بنتے ہیں، ہمارا گھر مسلمان کا گھر نہیں بنتا۔ آپ اپنا جائزہ لو، 24 گھنٹے میں 10 منٹ گھر میں اللہ رسول کی بات ہم کرتے ہیں؟ اللہ رسول کی بات ہمارے گھر میں 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں روز تعلیم کرو، یہ فضائل کی کتابیں تعلیم کے لیے ہیں، روزانہ گھر میں تعلیم کرو، اور محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں آپ بھی شریک ہو جاؤ، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہو، تاکہ ہمارے محلے کا معاشرہ دینی اور ایمانی بنے۔ یہ چیزیں ہماری جو کرنے کے چھوٹ گئی ہے وہ ہونا شروع ہو جائے، اور جو نہیں کر رہی ہے وہ وجود میں آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے آج خاص یاد دہانی کے طور پر آج ہمارے علماء نے آپ کے درمیان یہ ایک مجلس رکھی تھی۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس سے نصیحت پکڑے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کرو گے تو پاؤ گے، نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ اللہ ہمیں پچھتاوا والے لوگوں میں سے بچائیں، اس لیے دعا کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ ان سب چیزوں کو وجود لے آئے جو ہمارے علماء کے فکروں میں ہے، اللہ اس کو وجود میں لے جائیں، اور ایک اللہ اچھا معاشرہ ہمیں نصیب فرما دیں، اور خاص کر رات میں جلدی سو جائیں اور تہجد میں اچھا وقت لے کر اٹھیں، اور اپنے گھروں میں اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، قبول فرماوے۔ سب نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، اللہ ہم کو توفیق دے، قبول فرمائے۔ اب دیکھو آپ کو جانا ہے، میں دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی دعا من میں پڑھ لیں، اور نکلنے میں ٹولے کر کے نہیں جائیں گے، ان چیزوں پر ابھی سے عمل کریں گے، آہستہ آہستہ لائن سے اپنے آہستہ ٹولے لگا کر باتیں کرتے کہے لگاتے ہم نہیں جائیں گے، ہم دین کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ جی، اور مجمع کا کوئی آدمی ویڈیو بھی نہ بنائے، نہ مستورات کا نہ مردوں کا کوئی آدمی ویڈیو نہیں بنائے گا، ٹھیک؟ ہر 15 دن میں یہاں بیان ہوتا ہے جمعہ کے دن، ماشاءاللہ ہر 15 دن میں یہاں مستورات میں بات ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور ویڈیو سے تو شادیوں میں اور سب جگہ پر ہمیشہ پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ویڈیو بنانے والوں کو حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے جہنم میں سے گردن آ کر اٹھا کر لے جائے گی اور جہنم میں ڈالے گی۔ اللہ ایسے بدبخت اور محروم لوگوں میں ہمیں نہ بنائے، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ عفو کا، عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر قسم کی ہر خیر مقدر فرما، تمام قسم کے تمام شرور فتن سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، جو کچھ ذرہ خیر وجود میں آئی ہے اس کی تو آپ یاری فرما، جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما، اور یا اللہ ہماری ان علماء کے ذریعے سے جو فکریں چلائی جا رہی ہے، یا اللہ اس کے ذریعے سے تو ایک اچھے معاشرے دو، ایک اچھے پاکیزہ معاشرے کو وجود مقدر فرما، اور وہ معاشرہ ہمارے نبی الاسلام کے زمانے کے معاشرے کے مشابہ ہوں، اس کے لیے ذریعہ بہانے کے طور پر تو ہمیں بھی استعمال فرما، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ اس معاشرے کے ذریعے سے ہماری قیامت تک کی نسلوں کی محفوظ ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہماری بھرپور حمایت اور نصرت فرما، تیری مدد شامل حال فرما، تائید غیبی شامل حال فرما، مہمات امور میں تو ہماری بھرپور اعانت فرما، اور یا اللہ جو تیری نامرضیات ہمارے بیچ میں شروع ہو چکی ہے اپنے فضل سے تو اس کو عافیت کے ساتھ تو ہی ختم فرما، اور اس سے تو ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہم بھی آپ سے مانگتے عطا فرما، جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب
فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب شور نہ کریں اور آہستہ آہستہ سائیڈ پر راستے کے ایک طرف چلتے ہوئے لائن سے چلی جائیں. اللہ آپ بہنوں کو جزائے خیر دے. علماء بھی آپ کو معاف کرنا. واقعی میں نے کل انہوں نے میسج کیا نا کہ آپ آئیں, میں نے کہا مجھے تو کہنا نہیں آئے گا, یہ سب آپ کسی اور سے کروا لیں, میں شریک ہو جاؤں گا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کا طے ہوا ہے مشورے سے. جب انہوں نے کہا مشورے سے تو میں خاموش ہو گیا کہ مشورے سے طے ہو جائے. عمل میں علم میں تقوی میں پرہیزگاری میں